السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسری یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 19 ہے۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے لڑکھڑاہٹ پہ قابو پاتے اندر آیا۔ تمام منظر گڑمڑ ہونے لگے، سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کا دل بس اب جیسے بند ہونے کو تھا۔ وہ بے قابو ہو کر فرش پر جھک گیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی بیٹی کے ساتھ۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، وہ مر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ اس کے اندر سب ایک دم ختم ہو گیا۔ ہر سکت، ہمت اور حوصلہ، ہر امید، لگن اور یقین۔ پہلا وار تھا، دوسرا وار۔ موبائل کی ایک سمپل سی بیپ تھی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے لاک کھولا۔ دھڑا دھڑ تصاویر کھلتی گئیں، ادینہ اور حماد شیرازی کی تصاویر۔ وہ اس کے ساتھ مال میں تھی، وہ مہنگی ترین دکانوں پر شاپنگ کر رہی تھی، ریستوران میں لنچ کر رہی تھی، ڈانس فلور پر اس کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، پارک میں گھوم رہی تھی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ فارس وجدان اندر تک فنا ہو گیا۔ اس کی شادی شدہ زندگی کو آگ لگانے والا، اس کی بیٹی کو جان سے مارنے والا دوسرا چہرہ حماد شیرازی کا تھا۔ آنکھوں میں وحشت بھرا جنون لیے وہ اشتعال میں اٹھ کر گھر سے نکلا۔ اس کا رخ شیرازی انٹرپرائزز کی طرف تھا۔ معلوم نہ تھا وہاں اس وقت کون ہو سکتا ہے، اعظم یا ہارون۔ وہ دونوں میں سے کسی سے بھی مل سکتا تھا۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے، ریسیپشن پر کسی کے متوجہ ہونے سے پہلے شدید غصے کے عالم میں سیڑھیاں چڑھتے اس نے میٹل پلانٹ سٹینڈ سے گلاس والز پہ در پہ کئی وار کر کے شیشے توڑ دیے۔ ایک شور سا اٹھا، دائیں طرف بائیں طرف گزرتے لوگ متوجہ ہوئے۔ خوف اور ہراس بھری کیفیت الگ سے پھیلی۔ اعظم شیرازی لفٹ سے نکل کر اپنے آدمیوں کے ہمراہ رپورٹ سنتے بات کرتے آ رہے تھے۔ ابھی میٹنگ ختم ہوئی تھی۔ ہارون شیرازی پہلو میں تھا، اعظم شیرازی آگے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی سفید روشن ٹائلز پر قدم دھرتے ان پر اچانک حملہ آور ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز ایک دم سے آگے ہوئے تھے، اسے پیچھے ہٹانے لگے تھے۔ اعظم شیرازی کی آنکھوں میں تعجب کے ساتھ ہی بے یقینی کا تاثر ٹھہر گیا۔ میں حماد کے راستے میں کبھی نہیں آیا، آپ نے حماد کو میرے راستے میں کیوں آنے دیا؟ وہ بھرپور مزاحمت کے ساتھ اپنا آپ چھڑاتے ہوئے اعظم شیرازی پر چیخا تھا۔ ہارون شیرازی سکتے میں کھڑا رہا۔ کتنی بار ماریں گے آپ مجھے، اور کتنی بار قتل کریں گے میرا؟ اعظم شیرازی کی پھٹی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کیا تھی، ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، کیوں وہ اس طرح پاگل ہو رہا تھا، متوش ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز پکڑ کر کھینچ کر اسے قابو کرنے لگے۔ وہ 5 لوگ تھے، وہ ایک تھا۔ وہ اپنی تمام تر مزاحمت کے ساتھ ڈٹ گیا تھا۔ لہو رنگ آنکھیں اعظم شیرازی پر، ان کے بیٹے پر جمی رہ گئی تھیں۔ صرف ایک گھونسا جو پیٹ میں لگا تھا، ایک ضرب جو سر پہ لگی تھی۔ وہ اسے قابو کر کے نیچے گراتے فرش کے ساتھ لگا چکے تھے۔ چھوڑ دو اسے، اعظم شیرازی کی آواز گرج بن گئی تھی۔ گارڈ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہاں انہیں خطرہ تھا، کون جانے وہ نوجوان ان کے ساتھ کیا کر سکتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑ دو اسے، اب کہ وہ دھاڑ کر بولے۔ راہداری میں دور تک سناٹا پھیل گیا۔ ان کے حکم پر اسے آزاد کر دیا گیا۔ ان کے قدم بے ساختہ اس کی طرف اٹھے اور پھر رک گئے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی سسکیاں ان پر ایک روشہ سا طاری کر گئیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ گیا، ایک زخمی بپھری ہوئی نگاہ ان پہ ڈالتا وہیں سے پلٹ گیا۔ محیب سناٹوں کی زد میں اعظم اور ہارون شیرازی کھڑے رہ گئے تھے۔ مجھے سنو، جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، نہ توجہ سے اور نہ بے خیالی سے، دھیمے قدموں کی خاموش آہٹ میں، ابر برسانی اس رم جھم کے درمیان، اور ہوا میں گرتے اس پانی کے جیسے۔ ہوا لہرائے ایسے کہ وقت گزرتا ہو جیسے۔ یہ دن ہے کہ اب گزرا چاہتا ہے، وہ رات ہے کہ آیا چاہتی ہے۔ اس موڑ پہ موجود دھندلے کی رنگینی میں، اس موڑ پہ موجود وقت کی بے یقینی میں۔ کسی بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح وہ لندن کی گلیوں میں یہاں وہاں بس ایسے ہی پھرتا رہا۔ اس کا موبائل مسلسل بجتا رہا تھا، میسج آ رہے تھے۔ وہ گھر نہیں گیا تھا، اس نے ابھی تک کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ٹاور برج کے پاس رک کر اس نے مردہ ویران نگاہوں سے نیچے گہرائیوں تک دیکھا۔ رات کی تاریکی میں ٹٹرتے ہوئے سرد موسم میں بلندی سے وہ منظر خاصا ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر ریلنگ پر گرفت جما لی تھی۔ موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اب کہ اس نے موبائل نکال کر اسکرین کو دیکھا تھا، جمیلہ داؤد کی کال تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے کھڑا رہا، پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ فارس، ان کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ کہاں ہو تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تم ٹھیک ہو؟ ان کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہوں۔ وہ موبائل کان سے لگائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ سرخ پڑتی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ کچھ بولو بیٹا، مجھ سے بات کرو، وہ بےتاب ہو کر بولی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا انہیں علم ہو چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ممی ابارشن کیسے کرواتے ہیں؟ اس کی آواز بھاری گلوگیر سی تھی۔ جمیلہ داؤد کو لگا ان کا دل بند ہو جائے گا۔ فارس، ان کی آواز کانپی تھی۔ لاسٹ ویک میں اس کی ہارٹ بیٹ سنی تھی، ایوری تھنگ واز نارمل،
اس کا لہجہ کمزور اور آواز بھاری ہو رہی تھی۔ آنکھیں مسل کر آنسوؤں کا سر دبانا چاہا۔ لیکن اس نے میری بیٹی کے ٹکڑے کر دیے ممی، اس نے میری بیٹی کو مار دیا، ادینہ نے، آپ کے بیٹے نے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کا دل پھٹنے لگا۔ وہ فارس کی بیٹی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ ابارشن، ایک جیتا جاگتا وجود کس اذیت سے گزرا ہوگا۔ سو کر اس کا دل پھر سے کٹنے لگا۔ میں نے سوچا تھا میں اسے پروٹیکٹ کروں گا، میں اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آئی ول میک شیور کہ اس کا باپ اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر موجود ہو۔ میں ہارون نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میں بھی وہی ہوں۔ ممی، میں اسے نہیں بچا سکا، میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ فارس بیٹا، وہ تڑپ کر آواز دیتی رہ گئیں۔ بیٹا تم کہاں ہو اس وقت؟ مجھے بتاؤ، میں حیدر کو بھیج رہی ہوں، پلیز فارس۔ موبائل کی بیٹری اسی لمحے ڈیڈ ہو گئی۔ وہ سر پکڑ کر کتنی ہی دیر تک بیٹھا رہا۔ ادینہ زبیر اور حماد شیرازی کی تصویریں آنکھوں میں لہرانے لگیں۔ وجود سلگ اٹھا۔ ذہن گزشتہ 21 سالوں کی اذیتوں کو بار بار دہرانے لگا۔ بھٹکا ہوا تو پہلے سے تھا، مزید بھٹک گیا۔ راستوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو رک گیا، دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اطراف میں لوگوں کی آمد و رفت موسم کی مناسبت سے کم پڑ گئی۔ سڑکیں، راستے، گلیاں ویران ہو گئیں۔ ہوائیں ایک دم سے تیز ہوئیں تو سردی کی شدت سے وجود ٹھٹرنے لگا۔ تیز ہواؤں کی زد میں آہستگی سے قدم اٹھاتے کوئی شخص تاریکی میں ابھر کر سامنے آیا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے وہ سہارا دے کر اسے تنگ گلی سے اندر کہیں لے جانے لگا۔ وہاں جہاں آگ جل رہی تھی، جہاں بے گھر لوگوں کا ایک جمگھٹا سا نظر آ رہا تھا۔ لوہے کی ٹین میں لکڑیاں، کاغذ وغیرہ ڈال کر جگہ جگہ آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ سردی سے بچنے کا مشترکہ انتظام کیا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی پناہ گاہ میں بیٹھنے کو جگہ دی تھی۔ اس نے بیگ سے ایک پھٹی ہوئی سی شال نکال کر اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ وہ کیتلی میں پانی ڈال کر اس بھڑکتی ہوئی آگ پر چڑھا چکا تھا۔ پھر اس نے گرم قہوہ بنا کر وہ پلاسٹک کا مگ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ وہ مردہ زندہ سا اپنی حالت سے یکسر بے نیاز بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پیو، بہتر محسوس کرو گے۔ اس نے مگ ہاتھ میں لیے آہستگی سے نگاہ اٹھائی تھی۔ منظر دھندلا کر واضح ہو گیا تھا۔ اس شخص نے ڈبل کپڑے پہن رکھے تھے۔ کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ جینز کے پائنچے ادھڑے ہوئے تھے۔ پرانے جوتے تسمے گھٹنوں کے گرد کس کر باندھے ہوئے تھے۔ اس کی بھوری داڑھی تھی۔ بھورے بال قدرے لمبے اونی کیپ سے جھانک رہے تھے۔ دستانوں سے جو انگلیاں جھانک رہی تھیں وہ نیلی ہو رہی تھیں۔ وہ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکرایا تھا۔ ہوم لیس لگتے تو نہیں ہو، باہر کیوں ہو؟ اس پہر، اس وقت وہ ہوم لیس ہی تھا۔ اسے پوری دنیا خود پہ تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ بھاپ اڑاتا مگ انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ کچھ کھو دیا کیا؟ اسے پھر سے دیکھتے جانچتے اپنے مخصوص عرب انگلش لہجے میں پوچھا۔ اس نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اس کا سوال سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے اس پل خود میں اور سامنے بیٹھے اس شخص میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، مگر فرق تھا، ظاہری نہیں، باطنی بھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں زندگی تھی، حزن بھی تھا، اعتماد تھا۔ وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر اطمینان ایسا جیسے سب کچھ ہو، یعنی میری طرح۔ اس نے خود سے کچھ سمجھ کر اپنے پلاسٹک کے مگ سے ایک لمبا گھونٹ لیا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا غم کسی کے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تم مرنے کے لیے باہر ہو، ہم زندہ رہنے کے لیے باہر ہیں۔ اپنی بات کہہ کر دھیرے سے ہنسا۔ خالی مگ میں دوبارہ قہوہ انڈیلا۔ آگے ہو کر فارس کی طرف دیکھا۔ ان کے مابین آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اللہ کسی کی وسعت اور برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا لڑکے۔ آیت پڑھ کر سناتا وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ چند لمحوں تک وہ فارس کو دیکھتا رہا۔ مسلمان ہو؟ اس نے آہستگی سے سر کو جنبش دی۔ کیا کھو دیا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اتنے عرصے بعد اسے پہلی بار احساس ہوا تھا جیسے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہے۔ سب کچھ۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ وقت سے رکھنے لگا۔ آس پاس باتوں کا شور مدھم ہوتا کم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اب اسے آنکھیں مسلتے، آنسو پیتے اور گہری سانس لے کر ضبط پکڑتے دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ مصحف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اصحاب کرام ہیں، صرف زید بن حارثہ ہی کا نام کیوں لیا؟ سرد بے نام سی خاموشی میں اس شخص کی آواز کافی دیر بعد گونجی۔ وہ اینٹ پر سر رکھے کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ سردی کی شدت سے ٹھٹرتا ہوا کپ کپا بھی رہا تھا۔ نگاہیں فارس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ لمحے بھر کے لیے غافل ہوگا اور یہ نوجوان کچھ کر لے گا۔ ایسی کتاب جس میں انبیاء اور جلیل فرشتوں کے نام لیے گئے ہیں، اس میں صرف ایک صحابی زید بن حارثہ کا ہی نام کیوں؟ فارس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی جھلک رہی تھی۔ ایک خالی پن سا انگ انگ میں اترا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے سمجھنا بھی چاہتا تھا تو سمجھ نہیں سکتا تھا، جاننا بھی چاہتا تو جان نہیں سکتا تھا۔
وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، چند ایک لکڑیوں کا آگ میں اضافہ کر دیا۔ زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ زید بن محمد، یہ ان کی پہچان تھی۔ جب قرآن میں منہ بولے بیٹوں کے تعارف کے حوالے سے آیت نازل ہوئی تو ان سے یہ اعزاز چھن گیا۔ یہ جو نام کے ساتھ محمد لگتا تھا، یہ نام ہٹا دیا گیا تو یہ بات انہیں شدید غم سے دوچار کر گئی۔ دور کہیں دھند میں ہیولا سا ابھرتا دکھائی دیا تھا۔ پھر ان کی طلاق بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو ان سے اس وقت لے لی گئیں، ان کے بدلے انہیں یہ اعزاز عطا کیا، ان کا نام اپنی آخری عظیم کتاب میں شامل کر دیا، نام لے کر حوالہ دیا۔ قیامت تک پڑھی جانے والی اوابین کی، تائبین کی، اولیاء صالحین کی کتاب میں ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ وہ شخص اب اس کی زخمی مردہ نگاہوں میں کوئی تاثر دیکھنا چاہتا تھا جو جمود ہوا اس کے اعصاب پہ طاری تھا، اسے توڑنا چاہتا تھا۔ فارس صدمے میں تھا، اس پر کوئی ضرب کام نہیں کر رہی تھی، اس کے اعصاب نرم نہیں پڑ رہے تھے، اس کی اذیت کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اس کے وجود میں اپنی ذات، اپنا چہرہ، اپنا غم نظر آنے لگا۔ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، اس کے لب ہلے۔ صرف وہی تو نہیں چھوڑتا، بہت سال پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ نے بھی یہی کہا تھا۔ آپ نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، تم بھی نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ فارس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیولا پہلے ایک تھا، اب 2 اور 3 ہو گئے۔ سرد تاریک رات میں کسی کی تلاش جاری تھی۔ اس آیت سے میں نے سیکھا، زندگی میں جب بھی تم کچھ ایسا کھو دو جسے کھونے کا تصور بھی نہ کیا ہو تو جان لو، تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ضرور ملنے والا ہے جسے پا لینے کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ چھن جائے تو صبر کر لو، ہم نہیں جانتے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ روانی سے بات کرتے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ایک پہچان لے لی گئی، پھر بدلے میں جو اعزاز ملا اس سے اندازہ کر لو اللہ کتنا کریم ہے، اس کی عطائیں کتنی اعلیٰ ہیں، اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے غم اور بوجھ سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ قدموں کی آوازیں زیادہ قریب سے آنے لگیں۔ فارس کی نگاہیں اس شخص پہ ٹھہری رہیں۔ آپ نے کیا کھویا؟ دور کہیں سے گاڑی گزری تھی۔ گھر، وطن، ماں، باپ، اولاد، خاندان، سب۔ ہم سریا کے لوگ ہیں، ہمارے حصے میں دنیا کی ساری آزمائشیں ایک ساتھ آ گئیں۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تو سبزی مائل آنکھوں کی تلخی مزید بڑھ گئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو اوپر نیچے چومتے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کریم ہے۔ دیار غیر میں ایک بے گھر کے روپ میں سخت کڑی سردی میں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھا، بات پہ بات شکریہ اللہ کا ہی ادا کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری تھی، سکون بھری، اس کی آنکھوں سے غم جھلک رہا تھا، صبر بھرا غم۔ اس کا خیال تھا ساری دنیا اسے ترک کر چکی تھی، مگر اس کا اللہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہی تھا، وہ اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھا۔ جانے ایسا یقین، اعتماد اور مثبت سوچ وہ شخص کہاں سے لایا تھا؟ اپنے 5 جوان بچوں کو کھونے کے بعد بھی وہ بھٹکا نہیں تھا، اس کی اولاد تو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، ابھی تو اس نے دیکھا یا چھوا بھی نہیں تھا۔ اگر اس کا دل صرف تصور سے پھٹ رہا ہے تو وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اتنا صبر میں کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اتنا سب کھو دینے کے بعد آپ کو کیا ملا؟ بوڑھا چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اللہ ملا ہے، اس نے کہا۔ پہلے میں ایک عیسائی تھا، اب میں ایک مسلمان ہوں۔ فارس وجدان کی منجمد نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری رہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، یوں جیسے تسلی دی ہو، یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ کتنی ہی دیر تک فارس اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے میرے گمان سے بڑھ کر کچھ ملے گا، میں یہ سوچ رہا ہوں مزید مجھ سے کیا چھین لیا جائے گا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پہ نم ہو چکی تھیں، وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ تم شیطان کو خود پہ حاوی ہونے دے رہے ہو۔ یہ شیطان نہیں ہے، یہ میں ہوں، یہ میں ہو چکا ہوں۔ بوڑھے نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آزمائش مومن کے لیے آتی ہے، شیطان بنانے کے لیے نہیں۔ فارس وجدان کے اندر باہر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ایک دن تمہیں اندازہ ہوگا میں کتنا درست تھا، تم کتنے غلط تھے، اس وقت جب تمہیں تمہارے حصے کا انعام ملے گا۔ میرے حصے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ برا گمان رکھو گے تو برا ہو جائے گا۔ میں نے اچھا سوچا تھا، میرے ساتھ اچھا بھی نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں قسمت، نصیب، آزمائش۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج نہ صحیح، لیکن کبھی تو تم سمجھ ہی جاؤ گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اینٹ پر سر رکھے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات فارس وجدان نے کھلے آسمان تلے گزاری، ماں سوائے اس کے وہاں سبھی سکون سے بیٹھے تھے، لیٹے تھے، پڑے تھے۔ صبح وہ نیم تاریکی میں ہی اٹھ کر جانے والا تھا جب دیوار کے ساتھ ترتیب سے رکھی چھوٹی چھوٹی پینٹنگز توجہ کا مرکز بن گئی۔ بوڑھا وہیں پہلو میں ہی سویا ہوا تھا،
اجالے میں اب وہ واضح نظر آیا۔ اس کے برشز اور رنگوں سے تھیلا بھرا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی قدرے لمبی تھی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، کپڑے بھی کافی پرانے تھے مگر ٹیلنٹ کمال کا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی پینٹنگز پہ خطاطی کر رکھی تھی جن میں قدرتی مناظر کی جھلک نظر آنے لگی۔ خریدنا چاہو گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، قیمت بھی بتانے لگا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، جیبیں خالی تھیں، والیٹ گھر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی نفیس گھڑی اتار کر اس کے سامنے رکھ دی، 3 پینٹنگز اٹھائے، وہاں سے چلا گیا۔ ان میں ایک چھوٹی سی پینٹنگ اسری یسریٰ کی تھی، خزاں بہار کا منظر دکھاتی، ایک شامی پناہ گزین کی پینٹنگ۔ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے حماد؟ کال ریسیو ہوتے ہی جمیلہ داؤد غصے سے چیخ پڑی تھی۔ کیسی حرکت؟ وہ انجان ہوا تھا۔ تم اتنا گر جاؤ گے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کی آواز شدت جذبات سے کانپنے لگی۔ تم نے اس کا گھر اجاڑ دیا؟ اور جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کا کیا؟ جمیلہ داؤد اپنی جگہ تھم سی گئیں، اذیت سے آنکھیں میچ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں ہمیشہ دیکھتا آیا ہوں، آپ نے فارس کو اہمیت دی، آپ نے فارس کا خیال رکھا، آپ نے مجھے تک بھلا دیا۔ اشتعال میں اپنی آواز پر قابو پاتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ فون کان سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئی۔ ڈیڈ ایک مشین بن گئے، انہوں نے خود کو مصروف کر لیا، اور میں آپ سب کی اس جنگ میں میں کہاں تھا ممی؟ وہ چیخ پڑا، ان کا شدت سے دھڑکتا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے علیزے کے ساتھ افیئر چلایا، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ کھڑی رہیں، اس کی حمایت میں۔ آپ کے اپنے بیٹے کا معاملہ تھا اور وہ بہت اذیت اور غصے سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو اس دن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ اس دن بھی آپ کو یہی فکر تھی کہ فارس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے اس کی حقیقت چھپائی، جھوٹ بولا، جب وہ سارا وقت ہی ہماری زندگیوں میں تھا۔ تو آپ سب یہ کیوں کہتے رہے کہ وہ نہیں ہے؟ تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ ان کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ ضبط کیے چپ رہا۔ اور اپنا موازنہ فارس سے کر رہے ہو؟ ان کی آواز اب کپ کپا رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر آیا تو اس وقت 5 سال کا تھا، تمہارے ڈیڈ اسے چھوڑ کر چلے گئے، تمہارے دادا نے اس کا سر نیم بدل دیا، اس کی پہچان بدل دی، اسے گمنام کر دیا۔ اس کے پاس تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، مگر تمہارے پاس تو سب کچھ ہے حماد، تمہارے ڈیڈ، دادا۔ کوئی نہیں ہے میرا، آپ سب مجھے بے وقوف بناتے رہے، بفر کر بولا۔ کس چیز کی کمی ہونے دی ہم نے؟ انہوں نے اذیت سے پوچھا۔ میں پہلی بار فارس کو چھوڑ کر گئی تھی تو وہ تمہاری وجہ سے، تم امریکہ میں تھے، میرے بعد اس پر کیا گزری تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ دوسری بار تمہاری غلطی سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا اس سے بھی غافل ہو سکتے ہو؟ حماد کے ہاتھ بھینچ گئے۔ اور تیسری بار جب میرا اس سے رابطہ ہوا، میں یہاں امریکہ میں تمہارے ساتھ 24 گھنٹے رہی ہوں۔ فارس کے پاس تو میں صرف 2 ہفتوں کے لیے جاتی تھی، تمہیں 2 ہفتے نظر آ رہے ہیں کہ ان میں ممی تمہارے پاس نہیں تھی؟ وہ پورا سال یا دن، مہینے جب میں تمہارے ساتھ تھی، ان کا کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ حماد لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ فون کان سے لگائے کھڑا رہا۔ میں نے کبھی تم پر کسی کو فوقیت نہیں دی، فارس کا جو حق تھا تو اسے وہ بھی نہیں دے سکی۔ اسے اس گھر میں، اس چھت کے نیچے ہونا چاہیے تھا، اسے تمہارا کمرہ تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا، تم دونوں کے کپڑے بھی ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، کھانا بھی ایک ہی ٹیبل پر، اسکول بھی ایک ہی جیسا۔ یہ ہوتی ہے اولاد کی مساوات۔ تمہیں سب ملا، اسے کچھ نہیں ملا، اور تمہیں ان کو چیزوں سے بھی مسئلہ ہے جو اسے مل گئی۔ حماد دم سادے اپنی ماں کو سن رہا تھا۔ تم بیمار ہوتے تھے تو میں تمہارے لیے جاگتی تھی، فارس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے پلیز کم از کم فارس کے ساتھ اپنا موازنہ مت کرو، اس کے ساتھ تمہارا موازنہ نہیں بنتا۔ آپ ابھی بھی فارس کی سائڈ لے رہی ہیں، مجھے شک ہونے لگا جیسے وہ آپ کی سگی اولاد۔ کاش، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی، کاش وہ میری سگی اولاد ہوتا، اسے میں نے جنم دیا ہوتا، پھر شاید میں اس کے لیے وہ سب کر سکتی جو میں نے تمہارے لیے کیا۔ صلہ مجھے تم سے بھی نہیں چاہیے کہ ماں کو اولاد سے کوئی اجر نہیں چاہیے ہوتا، لیکن اتنی بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ماں کا درد سمجھ ہی نہ سکے۔ مجھے پہلے صرف شک تھا، اب یقین ہو گیا، آپ کے لیے صرف وہ اہم ہے، اس کی ذات، اس کے غم، اس کی خوشیاں، اس کی زندگی۔ تبھی تم نے اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کا گھر، اس کی زندگی اجاڑ دی؟ انہوں نے کرب سے پوچھا۔ He brought it upon himself، وہ چیخا۔ He is the one who interfered in my life۔ اس نے علیزے کو مجھ سے چھینا تھا۔ جمیلہ داؤد کو شوق لگا۔ حماد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علیزے نے فارس کو خود اپروچ کیا تھا، وہ اس میں انٹرسٹڈ تھی، تم نے کبھی آ کر ہم سے بات کی ہوتی تو یہ معاملہ بھی واضح ہوتا۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے رشتے میں سنسیئر ہی نہیں تھی، اس نے فارس کے ساتھ افیئر چلانے کی کوشش کی، جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو وہ تمہارے دادا سے وہ بکواس کر دی۔ تمہیں لگتا ہے بابا کو بے وقوف بنانا آسان ہے؟ اگر اس بات میں ذرا سی صداقت ہوتی تو وہ دونوں آج ساتھ ہوتے۔ تمہارے دادا نے کم از کم علیزے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، صرف تمہارا رشتہ ختم کیا تھا کیونکہ وہ ان کی نظروں سے گر چکی تھی۔ وہ لب بھینچے خاموش رہا۔ معافی مانگ لو اپنے دادا سے پلیز حماد، واپس آ جاؤ۔ دادا نے دھمکی دی ہے، گھر سے نکالا ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک غلطی کر چکے ہو، دوسری غلطی مت کرو، انہوں نے روتے ہوئے سمجھانا چاہا۔
میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اپنا بدلہ لیے، اور شادی تو میں اسی سے کروں گا، چاہے آپ لوگ اعتراض کریں یا انکار۔ اس نے حتمی لہجے میں بات کر کے کال کاٹ دی۔ جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئیں۔ ہارون شیرازی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے لندن کی بلند ترین عمارتوں پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ اندھیرے میں روشنیاں سے بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ مکمل بیدار نائٹ لائف میں اسے اپنے آس پاس کہیں موت کا گمان ہو رہا تھا، دھماکے سے، جیسے کچھ پھٹنے کو ہو، زندگی اجڑنے اور ذات کا تماشا بننے کو ہو۔ میں برباد کر دوں گا، میں سب کو برباد کر دوں گا۔ فارس وجدان کی آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر بار بار پلٹ رہی تھی۔ ان کے تمام تر سوئے ہوئے خدشات بیدار ہو چکے تھے۔ خوف کو آواز مل گئی تھی، ذہن معوف سا ہو رہا تھا۔ فارس وجدان اعظم شیرازی کو دھمکی دے کر گیا تھا۔ اس کی وہ دھمکی اسے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کسی بھی لمحے ان کی خفیہ شادی کی خبریں سرے عام پھیل جائیں گی۔ آرزو جہانگیر کا قصہ پھر سے شروع ہو جائے گا، ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اعظم شیرازی معاملے کو اپنے طور پر سلجھا دیں گے، ویسے بھی جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے، مگر ان کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اب جب وہ کچھ نہیں کر رہے تھے تو اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا۔ 21 سالوں کے بعد اچانک ملاقات کا فیصلہ کچھ مشکل لگا۔ اس سے پہلے وہ غصے اور انتقام میں کچھ کرے، وہ اسے ملاقات کر لیں، وہ اس طوفان کے آگے باندھ ہی لیں۔ سوال یہ تھا وہ اسے کیا دے سکتا ہے؟ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کو یکسر بدل سکتا ہے، وہ اپنے اور اس کے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ فارس سب بھول جائے گا جیسے وہ بھول گئے تھے۔ ہارون نے شام تک حیدر کو حکم دیا اور وہ اسے فارس وجدان کے فلیٹ تک لے کر گیا۔ ایک بیگ ملازم کے ہاتھ میں تھا۔ فلیٹ کی بیل بجاتے منتظر سا کھڑا رہا، بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا اور اندر سے ابھرتے اضطراب پر قابو پاتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ فارس وجدان سامنے کھڑا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں آگ کا تاثر بھڑک کر سرد ہو گیا تھا۔ لب سختی سے بھینچے رہے تھے، گرفت ہینڈل پہ جمی رہی۔ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد نہ ہوتے ہوئے بھی یاد رہ گیا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہارون کی آنکھوں میں دکھ کی شبیہ نظر آ رہی تھی، چہرے سے پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ 2 دن پہلے جس حال میں اسے دیکھا تھا، وہ منظر اور حالت، وہ بھی اس پر حاوی تھا۔ اس کی کیفیت پہلے سے کچھ بھی مختلف نہ تھی۔ حیدر اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، سر جھکائے مؤدب سا۔ شاید آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا۔ ہارون شیرازی کا خیال تھا وہ دروازہ بند کر دے گا، مگر اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ کچھ حساب باقی تھے۔ ہارون شیرازی نے اندر داخل ہوتے ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ اس کا چھوٹا سا فلیٹ بہت سرد ہو رہا تھا، کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، روشنیاں مبہم سی نیلگوں تاثر لیے ہوئے تھیں۔ فلیٹ تقریباً خالی تھا، بس لاؤنج میں 2 صوفے رکھے نظر آ رہے تھے۔ وہ جینز پر ہلکے رنگ کا سویٹر زیب تن کیے اپنی سرخ اور متورم آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ گلہ۔ رویہ ایسے جیسے وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھا ہو، کوئی انجان شخص بس ایسے ہی اس کے گھر کے اندر آ گیا ہو۔ مجھے بہت دکھ ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، ہارون نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ سر تاثرات کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ حماد نے جو کیا اس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ بہت غلط حرکت تھی، ہارون نے مزید کہا۔ جلتی ہوئی آگ میں فارس وجدان کو کھڑا کر دیا گیا۔ میں تمہارے اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اشارہ ملتے ہی ملازم نے اس کے سامنے پیسوں سے بھرا ایک بیگ رکھ دیا۔ شعلوں کی تپش اب وجود سے آنکھوں میں اتر آئی تھی، لب باہم پیوست رہے۔ وہ اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کے تاثر سے کچھ جذبز ہوئے۔ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ اسے سننا چاہتے تھے۔ کوئی مطالبہ، کوئی اعتراض، شکوہ، کوئی بات ہی صحیح، تاکہ وہ کھل کر اس کے سامنے اپنی آفر رکھ سکیں۔ مگر اس نے لب سیے رکھے۔ اس کی خاموشی نے ہارون کا اضطراب بڑھا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب بھول کر موو آن کر جاؤ، میں ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسے فائنینشلی سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، بھاری رقم اور بزنس کی آفر دے رہے تھے۔ وہ اس کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ ان کے تمام دعووں میں ولدیت کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ ہارون نے یہ نہیں کہا وہ اسے اپنا لیں گے، اپنے نام اور اس کی حقیقی پہچان سے نواز دیں گے۔ ان کا دماغ حساب کتابیں بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم پیسوں سے رکھ رہے تھے، وہ اس کی محرومیوں کو آسائشات سے تول رہے تھے۔ سچویشن ایسے بن رہے تھے جیسے اب لوٹ آئے ہوں، سب ٹھیک کرنے کے لیے، سارے حقوق، سارے فرائض ادا کرنے کے لیے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں سن رہا تھا۔ آپ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے، ہمیشہ سے۔
اس کے لب ہلے۔ ہارون شیرازی بات ادھوری چھوڑ کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ اس لیے آپ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آئے۔ ہارون شیرازی ایک دم سے گڑبڑا گئے۔ جتنی توجہ اور خاموشی سے وہ ان کی بات سن رہا تھا، انہیں لگا وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فارس، اعظم شیرازی کا وعدہ صرف ایک بہانہ تھا، مجھے چھوڑنا آپ کا ذاتی فیصلہ، آپ کی اپنی خواہش تھی۔ ہارون شیرازی اپنی جگہ تھم گئے۔ ان کا پورا وجود جیسے کسی آہنی شکنجے میں جکڑا گیا ہو۔ جس گفتگو سے وہ بچنا چاہ رہے تھے وہ شروع ہو چکی تھی۔ جس معاملے کو وہ 21 سال پہلے دفن کر چکے تھے وہ پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے، اس بحث میں پڑھنے، ان سوالات میں الجھنے نہیں آئے تھے۔ ان کا سر بھی اختیار نفی میں ہلا۔ فارس، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کی کاٹ دار آواز سناٹے میں گونج کر رہ گئی۔ فارس، میں بہت مجبور تھا، تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، تم شاید نہیں جانتے، لیکن تمہارے دادا نے… وہ شروع ہو گئے۔ فارس وجدان کی خاموش نگاہیں ہارون شیرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئیں۔ وہ خود کو بری و ذمہ کرتے ہوئے کسی معاہدے کا حوالہ دے رہے تھے۔ وہ اسے دادا کے فیصلوں سے آگاہی دے رہے تھے۔ وہ کتنے مجبور، بے بس اور لاچار تھے، انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑنا پڑا تھا، اور وہ خاموش ویران آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون شیرازی کی تحریر بالکل صاف تھی۔ ان کے نامہ اعمال میں کسی ظلم کا حوالہ نہیں تھا، حقوق اور فرائض کی کوئی بات نہیں تھی، ذکر صرف ایک مجبوری کا تھا۔ وہ ہر الزام سے بری تھے، جو بھی ہوا تھا اعظم شیرازی سے ہوا تھا۔ وہ ان کے باپ تھے، وہ ان کی حکم عدولی نہ کر سکے، وہ اتنے کمزور تھے کہ سٹینڈ نہ لے سکے۔ پتھر کے مجسمے میں ڈھلا ہوا فارس اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ باپ جو 21 سالوں کے بعد اس سے ملاقات کر رہا تھا، وہ باپ جس سے اپنی کسی غلطی کا ادراک تھا، نہ احساس، نہ کسی فیصلے پہ دکھ تھا، نہ پشیمانی۔ کیسا چہرہ تھا جو انہوں نے پینٹ کر رکھا تھا، اپنی ہی مرضی کا، اپنے حساب سے۔ کیسی شاندار سی تصویر تھی ان کی، جس میں وہ خود کو کھڑا رکھتے تھے، اور کیسا عظیم سا پتلا تھا ان کے نفس کا، جس کے سامنے وہ خود ہی اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ اعظم شیرازی کو بیچ میں مت لائیں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے تحمل سے دانت پیس کر متنبہ کیا۔ جس طرح میں اس وقت آپ کی اور اپنے بیچ کسی کو نہیں لا رہا، آپ بھی مت لائیں۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، آواز غصیلی، وجود سلگ رہا تھا۔ فارس، مجھے سب سے پہلے ملازم کا بیٹا آپ نے کہا تھا، مجھے یتیم سمجھ کر میرے سر پہ پہلا ہاتھ آپ نے رکھا تھا، میری آواز سن کر کال آپ نے کاٹی تھی، مجھے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے الگ آپ نے کیا تھا۔ اس کی مضبوط آواز میں بے انتہا درد اور غصہ جھلک رہا تھا، کرب اور شدت نظر آ رہی تھی۔ وہاں کوئی اعظم شیرازی نہیں تھا، وہاں کوئی اعظم شیرازی کبھی نہیں تھا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ ہارون شیرازی کو اپنے اندر سب فنا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ فیصلہ آپ کے باپ نے کیا، آپ نے ایک باپ ہو کر کیسے مان لیا؟ اس نے درشتی سے پوچھا۔ وہ لاجواب ہو گئے۔ اتنے سرد ماحول میں انہیں اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈر تھا جائیداد سے آنکھ نہ کر دیں، محبت جائیداد سے تھی، جائیداد کے لیے مجبور ہوئے۔ جس آئینے میں وہ اپنا عکس دیکھتے تھے ٹوٹ کر چور ہوا، اس کے ٹکڑے روح کے اندر گہرائیوں تک اترتے گئے۔ کیا مجبوری میں اولاد کا قتل جائز ہے؟ اسے چھوڑنا، اسے بھولنا، اس کی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لینا بھی؟ وہ پھنکارا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بیٹے کی غلطی، اعظم شیرازی کا فیصلہ۔ میرے ساتھ ان 21 سالوں میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ میرے ہر دکھ اور ہر غم کی وجہ آپ ہیں۔ میری بیٹی کی جان آپ کی وجہ سے گئی، وہ گھٹیا لڑکی مجھے میرے منہ پر ناجائز کہہ کر گئی آپ کی وجہ سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ اپنے ضمیر کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں اپنا بکھرا ہوا عکس دیکھتے، اندر کی جنگ لڑتے، کٹتے، مرتے ہوئے وہ کس قدر کوشش سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی سالہ سال سے بند آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اور آج آپ کو میرا ایک نقصان نظر آیا اور اسے کمپنسیٹ کرنے چلے آئی ان پیسوں سے؟ آنکھیں سلگ اٹھیں۔ آپ کو کیا لگا میں بھی آپ کے جیسا ہوں؟ پیسہ دے کر اولاد کا غم بھول جاؤں گا، آپ کی غلطی، آپ کا ظلم بھول جاؤں گا؟ اس کے الفاظ چابک تھے، ان کا وجود لہو لہان ہو گیا۔ فارس بیٹے، وہ ایک دم سے بے اختیار ہو کر آگے بڑھے۔ میرا نام مت لیں۔ اس نے ضبط کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں روکا، ہاتھ بڑھا کر ایک فاصلہ قائم رکھنے کی تاکید کی۔ اور مجھے پلیز بیٹا مت کہیں، یہ حق صرف میرے باپ کا تھا اور میرا باپ مر چکا ہے۔ ان کا دل پھٹنے لگا۔ 21 سال پہلے مجھے آپ کی ضرورت اور چاہت تھی، پھر میں نے آپ کو مار دیا۔ میں نے 6.5 سال کی عمر میں اپنے اس دماغ میں آپ کو ایک نہر میں گرا کر مار دیا، پھر پہاڑ سے گرا کر مارا، پھر ایکسیڈنٹ میں۔ ان کی سانسیں تھم گئیں، آنکھوں میں ایک کرب سے جھلکنے لگا۔ پھر میں نے آپ کی قبر بنائی، دفن کیا، اور پھر سمجھ لیا میں یتیم ہوں، میرے ماں یا باپ نہیں ہے۔ میں ہر رات یہی کرتا تھا، میں ہر رات آپ کو اور آرزو جہانگیر کو دفن کرتا تھا۔ ایسے آسانی رہتی تھی، بھولنے میں آسانی رہتی تھی۔
ان کی آنکھیں مکمل بھیگ گئیں، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے آپ کو اندر آنے دیا، سوچا سن لوں اعظم شیرازی کا بیٹا آج مجھ سے کیا کہنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بیٹی کی تعزیت کے لیے آیا ہو سکتا ہے اسے اپنے ظلم کا احساس ہو گیا اور معافی مانگنے آیا ہو، لیکن ہارون اعظم شیرازی پیسوں سے بھرا ہوا ایک بیگ لایا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں نفرت لیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اسے ڈر ہے میں چیخ چیخ کر پوری دنیا کو یہ نہ بتا دوں کہ میرا باپ کون ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ہارون شیرازی زمین کی تہوں میں اترتے چلے گئے۔ اگر آج آپ بھری دنیا میں اعلان بھی کریں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو میں آپ سے لا تعلقی کا اظہار کروں گا۔ میں اپنی رگوں سے آپ کا خون نہیں نکال سکتا، لیکن میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں لکھوں گا۔ اس نے میز سے پیسوں کا بیگ اٹھا کر ان کے قدموں میں پھینک دیا، کچھ نفرت اور حقارت سے۔ ہارون شیرازی نہیں جانتا ایسی تربیت نہیں ہوئی میری کہ پیسوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاؤں، اور ایسے چھوٹے غم بھی نہیں کہ دنیا کی دولت ان کا مداوع کر سکے۔ بس وہ آخری بار، وہ آخری جملہ اور ضرب تھی، اور ان کا خود ساختہ بت پاش پاش ہو گیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر انہیں جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑے رہے، قدم اٹھائے تو بھاری محسوس ہوئے۔ نگاہیں بھٹک کر دوبارہ اس کے چہرے تک گئیں، وہ چہرہ جس میں ہمیشہ انہیں آرزو جہانگیر کی جھلک نظر آتی تھی، وہ آنکھیں جو اس کے دھوکے کی یاد دلاتی تھیں، وہ تاریک اور ویران آنکھیں۔ وہ کسی آرزو جہانگیر کی نہیں تھیں، وہ چہرہ بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ دروازے تک آئے اور رک گئے، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا، جیسے دشمن کسی حریف، کسی ظالم کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے شدید نفرتوں کی طوفان میں گم ہونے لگے۔ 21 سال کسی نے ہر رات انہیں مارا، اور وہ دن کے اجالے میں پھر سے زندہ ہوئے۔ 21 سالوں تک کوئی ان کو مسلسل قبر بناتا رہا، اور وہ دفن رہ کر باہر نکلتے رہے۔ وہ جسے ڈھال ہونا چاہیے وہ تلوار بن گیا، جسے وار سہنا چاہیے وہ مقابل ہو گیا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلے اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ وہ راہداری میں بیگ ہاتھ میں لیے اپنے ملازم کے ہمراہ کھڑے تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، سر جھکا ہوا تھا۔ جس اعتماد کے ساتھ وہ آئے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، جس استحقاق سے خسارہ پورا کرنا چاہتے تھے وہ استحقاق مٹی ہوا تھا، اور اندر فارس وجدان دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے ٹھنڈے فرش پہ اپنا سر ہاتھ میں دبائے بیٹھا رہ گیا تھا۔ میرے لیے کون سوچتا ہے، جدا جدا ہیں میرے قبیلے کے لوگ سارے، جدا جدا سب کی صورتیں ہیں، سبھی کو اپنی انا کے اندھے کنویں کی تہہ میں پڑے ہوئے، خواہشوں کے پنجر، ہوس کے ٹکڑے، حواس ریزے، ہر اس کنکر تلاشنا ہے، سبھی کو اپنے بدن کی شہرگ میں قطرہ قطرہ لہو کا لاوا انڈیلنا ہے، سبھی کو گزرے دنوں کے دریا کا دکھ وراثت میں جھیلنا ہے۔ میرے لیے کون سوچتا ہے، سبھی کی اپنی ضرورتیں ہیں، میری رگیں چھلتی جراحت کو کون بخشے، شفا کی شبنم، میری اداسی کو کون بہلائے۔ کسی کو فرصت ہے مجھ سے پوچھے کہ میری آنکھیں گلاب کیوں ہیں، میری مشقت کی شاخ اریاں پر سازشوں کے عذاب کیوں ہیں، میری ہتھیلی پہ خواب کیوں ہیں، میرے سفر میں سراب کیوں ہیں۔ میرے لیے کون سوچتا ہے، سبھی کے دل میں کدورتیں ہیں۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتے وہ کچھ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، پھر بھی دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سلیپنگ پل سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا، بے آرامی وجود کا حصہ رہی تھی۔ نہ اسے اپنی ذات سے کوئی سروکار رہا تھا، نہ زندگی کی کوئی فکر رہی تھی۔ وہ پاکستان لوٹ آیا تھا، اپنا رابطہ اور تعلق ہر کسی سے ختم کرنے کے باوجود اسے اپنا وجود مختلف ڈوریوں سے جڑا ہوا، لپٹا ہوا، بھٹکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سکون ختم ہو چکا تھا، بے قراری انگ انگ میں گھر کر چکی تھی۔ صدمے پر صبر آ گیا تھا، مگر تکلیف پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مارگلا کی پہاڑیوں پر بے مقصد ٹہلتے، کسی بینچ پر مجسمے میں ڈھل کر وقت گزار دیتا۔ گھر آتا تو دم گھٹتا اور چیخنے کا دل چاہتا، سناٹے سے وحشت ہوتی۔ ابھی بھی اس کی کیفیت ایسی ہی تھی۔ آہٹ کا احساس ہوا تو چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا، مکمل طور پر محفوظ کے دروازہ بھی لاکڈ رہتا تھا۔ اٹھ کر باہر آ گیا، سامنے ہی گیلری میں سایہ سا لہرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈنڈا اٹھا لیا، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈور سلائیڈ ہوتے ہی کسی نے اندر سر ڈالا۔ وہ گھما کر مارنے لگا تھا کہ پورے چاند کی روشنی میں گھنگریالے بال نمایاں ہوئے، پھر اینک، پھر چہرہ۔ کوئی ایک کام تو تم نارمل انسانوں جیسا کر لیا کرو۔ راہ مفاق پر نظر پڑتے ہی اسے تب چڑھی۔ جو بھاری ڈنڈا ہاتھ میں تھامے اسے بڑے صبر کے ساتھ نیچے کیا، ورنہ دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جوڑ دے۔ دروازہ بند تھا یار، میں اندر کیسے آتا؟ معصومیت کی انتہا لنگڑا کر چلتا صوفے پہ ڈھہ گیا، جھٹ سے جوتا اتارا۔ ریلنگ پھلانگتے وقت پاؤں کہیں پھنس گیا تھا اور نتیجتاً بہت سخت چوٹ آئی تھی۔ ڈور بیل ڈیکوریشن کے لیے نہیں لگائی گئی، فارس اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اوہ، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔
جرابیں اتار کر زخم کا معائنہ کرتے سر اٹھایا۔ نیم تاریکی میں وہ سیاہ جینس پر سفید رنگ کی شرٹ زیب تن کیے کھڑا تھا۔ آنکھوں کے ہلکے نمایاں تھے، رنگت بھی زرد، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، ویرانی، خاموشی اور سناٹا، اندر بھی اور باہر بھی۔ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی بس اس دل تک محدود تھی جو دھڑک رہا تھا، ورنہ وجود تو ایک زندہ لاش جیسا تھا۔ اپنے زخم کو چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاکستان آ گئے اور مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ مڑ کر کچن میں چلا گیا، کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ راہم ہنوز اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ زخم صاف کر لو، انفیکشن نہ ہو جائے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اسے گھونسا پڑا تھا۔ وہ میز پر لڑک کر نیچے جا گرا، ہونٹ کا کونا پھٹ گیا، خون کی دھار بہہ نکلی۔ بہت کھجلی ہو رہی تھی اس ہاتھ میں، اپنے ہاتھ کو جنبش دیتے اس نے کہا۔ گریبان سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے راہم کو اس سے پہلے اس قدر شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ 5 مہینے ہو گئے مجھے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے اور تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ آنکھوں میں قہر لیے اس کی گرفت سخت پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے چپ رہا۔ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر بکتا چکتا سیدھا کمرے میں گیا۔ لائٹس آن کر کے اس کا سامان مشتعل ہو کر الٹ پلٹ کرتا رہا۔ کچھ ڈاکومنٹس تھے، بس کے ٹکٹس اور ایک ہینڈ گن۔ وہ اسے اٹھائے باہر آیا۔ پنڈی کیوں جا رہے ہو تم، اور یہ گن کس لیے ہے؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حالات بدل چکے تھے، وقت گزر چکا تھا، مگر راہم آفاق کے سامنے وہ ہمیشہ وہی ٹین ایجر فارس ہو جاتا تھا جسے کچھ جواب اور وضاحتوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی، بس خاموشی اور صرف خاموشی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ وہ پھٹ پڑا۔ وہ دم سادے چپ رہا۔ اس لیے کہ اس گھٹیا لڑکی نے تمہارے بھائی سے شادی کر لی تو تم اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ یہ نہیں سوچ رہے کہ اچھا ہوا وہ ناگن تمہاری زندگی سے نکل گئی؟ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ اس کی سرخی مائل آنکھوں میں ایک قہر کی نمی بڑھتی گئی۔ کیا پلان ہے تمہارا؟ اب کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ خاموشی چھائی رہی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ میرا وہم اور شک ہے؟ تم ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ اسے گریبان سے دبوچ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ گن میری پروٹیکشن کے لیے ہے اور راولپنڈی میں جاب کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے سختی سے اپنا گریبان چھڑا لیا تھا، سب سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں کی نمی بڑھ چکی تھی۔ راہم لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ انداز سے واضح تھا اسے فارس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو یا جو کرنا چاہ رہے ہو فارس، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تحمل سے چند لمحوں تک راہم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لاؤنج ٹیبل کی دراز سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر اسے پنڈی سے موصول ہوا تھا، جس کمپنی کی طرف سے اس کمپنی کا نام بھی لکھا تھا۔ اس کی لائسنس شدہ گن پچھلے 5 ماہ سے اس کے پاس تھی۔ یہ وقت کافی تھا کسی بھی حملہ کرنے، کسی کی جان نکالنے کے لیے بھی۔ شاید تم نہیں جانتے، تمہارے صاحب کا پوتا اپنی بیوی کے ساتھ لندن میں ہے۔ راہم کے اندر کے تمام خوف اور خدشات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لندن میں وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا، ہمیشہ سوال نظر انداز کر کے وضاحتوں کو چھپا لیا کرتا تھا، سن کر انسنی کرتا ہوا۔ کوئی کیا سوچتا ہے اس سے بے پرواہ نظر آتا ہوا، مگر پہلی بار اس نے راہم آفاق کو کوئی وضاحت دی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن مجھے نہیں ہے، میں یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں زندگی کی رمق نہ تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، اس کے دل میں اب کوئی احساس نہ تھا۔ راہم چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، اس کی تکلیف ہمیشہ اسے عجیب سا دکھ دیتی تھی۔ یہاں تم غلط ہو، اسے گلے سے لگاتے ہوئے پشت تھپ تھپائی۔ تم بس یہی ایک مکہ ڈیزرو کرتے ہو جو میں نے تمہیں مارا ہے۔ فارس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ بہت بھوک لگی ہے یار، تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ الگ ہو کر وہ کچن کی طرف بھاگا، فریزر کھول کر نگاہ دوڑائی، ایک ہاتھ میں جوس پکڑا، دوسرے سے سالن کا بول نکالا۔ روٹی منگوا دو بس، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جم کر میز پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لیتے فارس نے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ جوس پیتے ہوئے راہم کی نگاہیں اس کے ہینڈ گن پر ٹھہری رہیں جو لاؤنج کے ٹیبل پر رکھی تھی اور جس پر پورے چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، مجھے سنے بغیر سنو میں کیا کہتا ہوں۔ کھلی آنکھوں کے ساتھ جیتے جاگتے 5 حصوں کو تمام بیدار رکھتے ہوئے ابر برس رہا ہے دھیمے قدموں جیسے، الفاظ کی دھیمی سرسراہٹ کے جیسے، ہوا، پانی اور لفظ بنا کوئی اوزان لیے۔ یہ جو ہم ہیں اور یہ ماہو سال و لمحے، نارساں وقت کی گراں بار اداسی لیے۔ وہ اپنی ای میلز دیکھ رہا تھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے گزشتہ رات ہی جواب موصول ہوا تھا۔ اس کی سی وی دیکھی جا چکی تھی، اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک پیشانی مسلتا رہا۔ پنڈی سے ایکسیپٹنس لیٹر اسے مل چکا تھا، لیکن اس کی خواہش لاشاری گروپ آف انڈسٹریز سے جڑنے کی تھی۔ شرازی انٹرپرائزز کے مقابلے میں بس لاشاری گروپ ہی آ سکتا تھا۔ مقابلہ شاید ان کا ہی تھا، ان میں ہی تھا۔ اعظم شرازی بزنس میں مات دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ حیدر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے،
اس کے برابر میں صوفے پر دھم سے بیٹھتے ہوئے راہم نے ہیڈ فونس ہٹا کر کہا، تمہاری ممی بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں، تم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، سب تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ اس کا سر جھکا رہا، انگلیاں کی بیڈ پہ متحرک رہیں، وہ نئی میل ٹائپ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اس طرح رابطہ ختم کر دینے سے کیا ہوگا؟ وہ بتا نہیں سکا، اس خاندان سے دوری میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ راہم ٹہلتے، چاکلیٹس کھاتے، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اٹھ کر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا، گردن آگے کر کے اسے دیکھا مشکوک ہو کر۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ فارس نے اس کی پیشانی ٹھونک کر پیچھے کیا۔ آؤچ! وہ سر پکڑ کر کے رہا۔ کیا ہے یار؟ اپنے کام سے مطلب رکھو۔ اتنے عرصے بعد اس نے باقاعدہ طور پر کوئی بات کی تھی۔ دیکھو، اگر تم قتل کی پلاننگ کر رہے ہو تو تمہیں پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف کر دیا۔ تم سے کیوں بات کرنی چاہیے؟ راہم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آئی نیو اٹ، تم واقعی میں کچھ کرنے والے ہو۔ اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہوش میں آؤ فارس، ایک بار پھر سن لو، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ وہ چیخا۔ بات وہ کر رہا ہے جو بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ وہ ایک نیکی کا کام تھا، جتا کر کہا۔ فارس تعصب سے سر ہلا کر رخ موڑ کر کچھ اور لکھنے لگا۔ اس نے گھوم کر اور صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر باقاعدہ اس کا لیٹر پڑھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ویسے اس کا مالک مجھے بھی کچھ خاص پسند نہیں، کیوں نہ مل کر ہم لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا بیڑا غرق کر دیں؟ کیا تم مجھے کام کرنے دو گے؟ جھلا کر کہا تو وہ ہاتھ کھڑے کیے واپس صوفے پہ آ بیٹھا، میز پر ٹانگ رکھی، شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں فی الحال صرف جاب تلاش کر رہا ہوں، اس نے ضبط کر کے وضاحت دی۔ ہاں، وہ بھی صرف اس کمپنی میں جو اعظم شیرازی کے مقابلے میں ہے۔ تم اپنا سارا غصہ ان پر نکالنا چاہتے ہو، انہیں تباہ کر کے؟ فارس لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ اس کے دماغ تک، اس کی سوچ تک پہنچ جاتا تھا، آج بھی پہنچ گیا تھا۔ ویسے کیا تم جانتے ہو ان کے ساتھ اعظم شیرازی کی رشتہ داری بھی ہے؟ فارس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسی رشتہ داری؟ داؤد لاشاری تمہاری ممی کے والد ہیں۔ فارس حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے جاگنگ سے واپسی پر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اس کے پاس آیا۔ فارس سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی جاب انٹرویو کے لیے مکمل تیار نظر آ رہا تھا۔ بیسٹ آف لک۔ کندھا تھپ تھپا کر صوفے پر جا بیٹھا، ٹی وی آن کر لیا، چپس کا پیکٹ بھی کھول لیا۔ تم یہاں سے کب تک جانے والے ہو؟ چپس کھاتے ہوئے اس کا منہ رک گیا۔ گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ تاثرات ایک دم سے خطرناک ہو گئے۔ شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی سے ایسا سوال کرتے ہوئے؟ غصے سے بھڑک کر بولا۔ بھول گئی وہ وقت جب میں نے تمہیں بیگونیا ہاؤس میں پورے 4 سالوں تک برداشت کیا تھا؟ اس برداشت کے پیسے بھی تم نے بہت لیے ہیں، میں فری میں یہاں کیوں رکھوں؟ وہ سرد لہجے میں بولا، آنکھوں میں شک تھا کہیں اسے دوبارہ نہ بھیجا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کرایہ لے لینا مجھ سے۔ الجھا کر اپنے مطلب کی بات تک لانا راہم آفاق کے داہنے ہاتھ کا کھیل تھا۔ فارس وجدان کا پارا چڑھ گیا۔ تمہارا اپنا کوئی گھر نہیں ہے جو تم یہاں رہو گے؟ میں آج کل بہت غریب ہو چکا ہوں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مسکین سی شکل بناتے ہوئے اپنے ٹریک سوٹ کی خالی جیبیں بھی دکھائیں۔ غریب کے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، بس گھر نہیں ہے۔ فارس نے دانت پیسے۔ نظر کیوں لگاتے ہو؟ ماشاء اللہ بولو، اللہ مجھے اور رزق دے۔ فارس ضبط کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا انٹرویو لیا گیا، سی وی دیکھی گئی، تجربے اور صلاحیتوں سے متاثر ہو کر ہائر کر لیا گیا۔ کمپنی جوائن کرتی ہی اس نے تمام معاملات پر بہت باریک بینی سے نظر رکھنا شروع کی تھی۔ جیسا کہ اس کا خیال تھا، شیرازی بزنس امپائر کو حریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مقابلہ جیسے ان سے تھا، ان سے ہی ہو سکتا تھا۔ اسے کمپنی جوائن کیے 3 ہفتہ تھا جب اسے داؤد لاشاری کے بیٹی کی آمد کی اطلاع ملی تھی، جو امریکہ کی ٹرپ سے حال ہی میں لوٹا تھا۔ فائل اٹھائے اپنے آفس سے نکل کر آفس سٹاف کی گیدرنگ میں نظر آتے، کچھ انجانے چہروں کو دیکھتے وہ دائیں طرف لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نیوی 3 پیس سوٹ میں ملبوس 45 سالہ اسمارٹ اور سلیم سا مرد اندر داخل ہوا۔ موبائل پر کچھ دیکھتے وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے رک گیا۔ اسکرین سکرول کرتے کچھ دیکھ کر مسکراتے وہ ایک دم سے گنگنانے لگا تھا، عادتاً یوں ہی سرشاری کے عالم میں۔ وقت رک گیا۔ لفٹ کی چاروں دیواریں فارس وجدان پر ایک دم سے تنگ ہوئیں۔ اس کی پیشانی ارکالود ہونے لگی، آنکھوں میں دہشت کا تاثر ٹھہر گیا۔ سناٹے میں وہ مخصوص دھن بار بار گونجتی ہوئی ایک دم سے بلند ہونے لگی، اتنی بلند کہ فارس کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ حماد تو نہیں ہے؟ تیز روشنی میں ایک دھندلی سی شبیہ نمایاں ہوئی۔ تو تمہارے مالک نے تمہیں ہمارے آگے چارے کی طرح پھینک دیا تاکہ وہ اپنے پوتے کی جان بچا سکے۔ بھاری قدموں کی آہٹ، تاریک کوٹڑی کا اندھیرا، دہشت بھری سخت پتھریلی آواز اور وہ گنگناہٹ۔ شیر دل سے کہو اس لڑکے کو لے جائے، اور ہاں، اس سے کہنا لاش ہم اعظم شیرازی کو ہی بھیجیں گے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے اگر حماد ہمارے ہاتھ آ جاتا تو ہم اس کا کیا حشر کرتے۔ کوٹڑی کی تاریکی نے اسے مکمل طور پہ نگل لیا۔ اب وہ فون کان سے لگا چکا تھا، کچھ سنتے ہی غصے میں آ گیا تھا۔ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے رپورٹ شام 6 بجے تک مل جانی چاہیے؟ وہی سرد لہجہ، کرخت آواز۔
یہ میرا کام ہے تو میرے طریقے سے ہی ہوگا، انڈرسٹوڈ؟ اس نے کس قدر کوشش سے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، سیاہی مائل گہری آنکھیں، جلد سے سیٹ ہوئے بال، کلین شیو چہرہ، کال سنتے پتھریلے ہوئے تاثرات۔ لفٹ مطلوبہ فلور پہ رکی تو وہ بات کرتے اس سے پہلے ہی نکل گیا، دروازے برابر ہو گئے۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گری۔ داؤد لاشاری کا بیٹا، جنید لاشاری، لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا وارث، جمیلہ داؤد کا بھائی۔ فارس وجدان اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ میں نے حیدر کو بتا دیا تم یہاں رکے ہوئے ہو۔ 4-5 دن تک غائب رہنے کے بعد راہم اس سے ملنے آیا تو سنجیدگی سے بتایا، اب کل کل کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو سب میرا گلے ہی دبوچیں گے، تو اسی لیے۔ فارس چپ رہا، یوں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عموماً وہ ایسی باتوں پر سخت رد عمل دیتا تھا۔ ہیلو، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ یہیں ہو یا کہاں ہو؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہلکے بھی نمایاں تھے جیسے وہ راتوں تک سویا نہ ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ راہم کو شوق لگا۔ کیا سچ میں؟ کیسے؟ تم تو کہتے تھے تمہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ فارس نے گہری سانس لے کر اپنا سر ہتھیلیوں پہ گرا لیا، اس کی حالت ابتر تھی، وہ اسی ٹراما سے گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ داؤد لاشاری کا بیٹا ہے، ممی کا بھائی۔ راہم آفاق اپنی جگہ حیران و ششتر بیٹھا رہ گیا، سماعت پھر جیسے یقین نہیں آیا۔ تم نے اسے کیسے پہچانا؟ صدمے سے نکل کر پوچھا۔ آواز سے، گنگناہٹ سے، وہ دھن کبھی میرے ذہن سے نہیں نکلی۔ راہم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں اس کی آواز نہیں بھول سکتا، مجھے سب یاد ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، سانسیں بھاری چل رہی تھیں۔ آر یو شیور؟ اس نے سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ اگر میں نے اسے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے نام کی وجہ سے وہ بھی مجھے پہچان لے۔ تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ ابھی تک نہیں۔ معاملہ ایک دم سے پیچیدہ لگنے لگا۔ تم اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ تم ڈر رہے ہو؟ محتاط ہو رہا ہوں۔ راہم خاموش ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ میرے خیال سے میں اعظم صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے گیلری میں کھڑا تھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اسے سلجھاؤں گا بھی میں ہی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ ان کی بہو کا بھائی ہے، اتنا قریبی اور اہم رشتہ، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری بات پہ یقین کر لیں گے؟ راہم کچھ کہہ نہ سکا۔ اور ممی، وہ کیا سوچیں گی؟ اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، سب کی نظر میں ولن تو میں ہی ہوں۔ فارس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ تمہیں ثبوت چاہیے؟ ہاں، شاید تبھی کوئی یقین کر سکے۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ راہم اب کے سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مدد کرو گے میری؟ اگر پلان شیئر کرو گے تو۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں اس پر نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈن ہو گیا پھر، یہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا۔ اس نے اپنی نوکری سے اسی دن ریزائن دے دیا۔ شام تک راہم اپنے کمرے سے برآمد ہوا، لیپ ٹاپ میز پر اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ ذرا یہ دیکھو، بس تھوڑی سی ایفرٹ۔ نیند سے بوجھل آنکھیں، گھنگریالے الجھے ہوئے بال، اس سے نیند بھی آ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، اور وہ مارگلا ہلز پر ہائیکنگ کا بھی کہہ رہا تھا۔ فارس نے چنبے سے اسے اور پھر لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھا، جس پہ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کی ہیڈ آفس والی عمارت کے تمام کیمروں کی CCTV فوٹیج لائیو چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے IP ایڈریس کو آن لائن سرچ کیا، لوکنگ ان، بہت سمپل، پھر سگنیچر انفارمیشن کی کوشش، پاس ورڈز ٹرائی کیے، اور بوم۔ کرسی کو گھماتی ہوئی یوں بولا جیسے بہت آسان کام ہو۔ تم نے لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا سارا سیکیورٹی سسٹم ہیک کر لیا؟ فارس صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تم نے کہا تھا تمہیں میری ہیلپ چاہیے، لو ہو گئی ہیلپ۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر مختلف اسکرینز کے منظر واضح تھے، پارکنگ ایریا تک کی ریکارڈنگز، راہداریوں کی، ریسیپشن کی، اندرونی احاطے کی بھی۔ تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ IT اسٹوڈنٹ ہوں، کیا تم بھول گئے؟ کرسی کا رخ گھماتے ہوئے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت پڑے گی، میں صرف اس کی کالز ٹریس کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی کے لیے ہی تو یہ سب کیا ہے، تم اس کے دماغ تک پہنچنا چاہتے ہو، جبکہ میں اس کے آفس، اس کے فون تک، پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، کن سائٹس کو وزٹ کرتا ہے۔ وہ محتاط اور بہت پروفیشنل گفتگو کر رہا تھا، قدرے سنجیدہ بھی لگ رہا تھا۔ اس میں خطرہ بھی ہوگا، یہ والے کام مجھ پہ چھوڑ دو، اس نے مطمئن ہو کر کہا۔ تم کیا کرو گے؟ دیکھتے جاؤ بس۔ وہ اپنی جیکٹ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس رات رہائشی عمارت کے نیچے اعظم شرازی کی گاڑی آ کھڑی ہوئی۔ حیدر اوپر آ گیا تھا، وہ اس کے فلیٹ کا دروازہ بجا رہا تھا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے کالز بھی ریسیو نہیں کی اور میسج بھی نہیں دیکھے، موبائل آف کی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اعظم صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ جاگنگ سے واپس آ رہا تھا، حیدر نے اسے راستے میں آ لیا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، بار بار مجھے ڈسٹرب کرنا بند کر دو، سخت لہجے میں کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی 2 بار ان کی گاڑی اسے نظر آئی، مگر وہ ان سے ملنے، ان کی بات سننے نہیں گیا تھا۔
راحم آفاق نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ بگ ڈیوائس وہ اس کے آفس میں لگا چکا تھا۔ CCTV کیمرے مکمل اس کے کنٹرول میں تھے، موبائل کالز تک ٹریس ہو سکتی تھیں۔ اس کی گاڑی پر بھی ٹریکر موجود تھا، اب وہ جنید لاشاری کی کالز بھی سن سکتا تھا، میسیجز بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ان 3 دنوں میں یہ کام اس قدر محنت اور ہوشیاری سے کیا تھا کہ کسی کو بھنک تک نہیں پڑی تھی۔ اندازہ نہیں تھا تم اس کام میں اتنے پروفیشنل ہو، وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ دیکھ لو، اس نے فخر سے کالر سیدھی کیے، خواہ مخواہ میں ہلکا لیتے رہتے ہو، میرے جیسے دوست اور بھائی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ فارس کی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ کون ہو تم؟ اس نے سنجیدگی کے عالم میں بہت اچانک سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ راحم نے اچنبے سے فارس کو دیکھا۔ بلیک ہیٹ ہیکر، وائٹ ہیٹ ہیکر، وہ میز پہ کوہنیاں جما کر آگے ہوا۔ کول، راحم ہنستے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ یا پھر ریڈ ہیٹ ہیکر، رک کر کہا۔ یہ تم مجھے میرے بالوں کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ راحم نے ہنسی میں بات اڑاتے اس کی توجہ اپنے سیاہ بالوں کی طرف دلائی جن میں سرخی مائل شیڈ نظر آتا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ فارس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں، وہ جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو بس ایک راحم ہوں، صرف ایک راحم، بازو پھیلا کر کہا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اعظم شیرازی نے تمہیں 17 سال کی عمر میں ہی کیوں ہائر کر لیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس نے پلیٹ سے بادام اٹھا لیے۔ یقیناً تم شیرازی انٹرپرائزز کا کوئی سسٹم ہیک کرتے پکڑے گئے تھے۔ میں کبھی پکڑا نہیں جاتا، پورے اعتماد سے نفی کی۔ مگر حیدر تمہیں گردن سے پکڑ کر لایا تھا، یہ اس نے کہا۔ وہ روبوٹ تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے، اس کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو، اعتماد سے گویا ہوا۔ تو یہ کہ میرا سر نہ کھاؤ اور اپنے دشمنوں کی جاسوسی کرو۔ عادتاً اس کی پیشانی ٹھونک کر چاکلیٹ سے ریپر اتارتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے چند دنوں میں جنید لاشاری کی کال سنتے، میسیجز پڑھتے، اس کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتے فارس وجدان پر انکشاف ہوا۔ اس کا فوکس اعظم شیرازی کے اور کہیں نہیں تھا۔ بظاہر ان کے ساتھ رشتہ داری کا لحاظ برتتا ہوا، مگر اندر ہی اندر ان کی کمزوریوں کا متلاشی، انہیں نقصان کے منصوبے بناتا ہوا، مطلوبہ ڈیل ہتھیانے کی کوشش کرتا ہوا۔ سالوں کی دشمنی تھی جو در پردہ چلتی آ رہی تھی۔ کاروباری مفاد مقدم رکھ کر جو رشتہ بنایا گیا تھا، وہی راستہ بہت سے فائدوں میں آڑے آ رہا تھا۔ اپنے ہر خسارے کا ذمہ دار وہ اعظم شیرازی کو ہی سمجھتا رہا تھا۔ کچھ قانونی جنگیں بھی تھیں، کچھ اراضی کا مسئلہ تھا، جیت ہر جگہ اعظم شیرازی کی ہی ہوتی تھی۔ نہ اس کا سر جھکتا تھا، نہ وہ ٹوٹتے تھے، اور نہ ہی انہیں گرایا جا سکتا تھا۔ جنید لاشاری کے تمام احکامات ان کے متعلق تھے، آنے جانے کا وقت، روٹین، کاروباری معاملات، ڈیل، وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا تھا، ایک ایک بات کی رپورٹ لیتا تھا۔ اس کی بات جمیلہ داؤد سے بھی ہوئی تھی، ہارون شیرازی سے بھی۔ حماد پاکستان کب تک آنے والا ہے، یہ سوال وہ کئی بار تینوں سے پوچھ چکا تھا۔ کئی غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھا۔ اس کے آدمی ایک طرح سے مجرم ہی تھے، جن سے وہ ہر طرح کا کام کروا سکتا تھا۔ اس سے جنید لاشاری پر نظر رکھتے تیسرا ہفتہ تھا جب ایک فون کال نے اس کے اندر سناٹے پھیلا دیے۔ بات حماد کی ہو رہی تھی، وہ پاکستان آ چکا تھا، تاہم وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ جنید لاشاری جانتا تھا اس وقت وہ کہاں اور کس کے ساتھ تھا۔ چلاک اور ہوشیار انسان تھا، جان گیا اس وقت حماد کی اپنی فیملی کے ساتھ کچھ اختلافات چل رہے ہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، اس کی بیوی منظر عام پر نہیں آئی تھی، ان کی شادی کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا تھا۔ فارس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ تیار رہنا، میں کسی بھی وقت حکم دے سکتا ہوں۔ اس نے سن ہو کر ہیڈ فونز ہٹاتے کتنی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ منصوبہ واضح تھا، مبہم مختصر لفظوں میں ہونے والی بات اتنی مشکل بھی نہ تھی کہ اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ 16 سال پہلے وہ جال حماد کے لیے ہی بچھایا گیا تھا، اور 16 سال بعد ایک بار پھر وہی جال بچھایا جا رہا تھا۔ وہ سانپ جسے اعظم شیرازی دشمنوں میں ڈھونڈتے رہے، وہ سانپ ان کے بے حد قریب، ان کے قریبی رشتے میں موجود تھا۔ جس کی موت کی خواہش کی تھی اور جس کی ذات سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا، اس کی باری آ رہی تھی، اس کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ دشمن کو ہرانا ہو تو پہلے اس کی طاقت ختم کرنی چاہیے۔ گاڑی میں ہونے والی وہ گفتگو اس نے واضح سنی تھی۔ یہ الفاظ جنید لاشاری کے تھے۔ اس کے دشمن کی طاقت اس کا بیٹا اور پوتا ہی تھا، اس کے وارث جن کے لیے بزنس امپائر کھڑا کیا گیا تھا، حماد شیرازی، ہارون شیرازی۔ نیم تاریکی میں فارس اپنی جگہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں سوچ رہا تھا۔ موبائل سامنے پڑا تھا، اس نے ابھی تک کسی کو کال نہیں کی تھی۔ بدلہ، انتقام، غصہ اور اشتعال، آگ ہنوز جل رہی تھی۔ حماد شیرازی، جمیلہ داؤد کا بیٹا۔ اس نے ذہن سے ہر ایک منفی جذبے کو جھٹک کر اسے ایک نئی پہچان دی۔ اپنے ذاتی اختلاف بھلا کر صرف جمیلہ داؤد کا سوچا۔ حماد ان کا بیٹا تھا، صرف ان کا بیٹا۔ اس رات جب اسے اعظم شیرازی کی گاڑی نظر آئی تو وہ رک گیا۔ شیشہ نیچے ہوا تو کھڑکی میں کوہنیاں جماتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس نے اعظم شیرازی کی طرف نہیں دیکھا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش سے اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر وہ تازگی نہیں تھی جو نظر آیا کرتی تھی۔ حماد کی زندگی کو خطرہ ہے، بہتر ہوگا آپ اسے واپس بلا لیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اگر میں خود سے کچھ کہتا تو آپ یقین نہ کرتے، جلدی سارے ثبوت بھجوا دوں گا، کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہوڈی کو سر پہ چڑھاتے ہوئے مخالف قدم اٹھاتا گیا۔ بارش کی دھند میں اس کا وجود مبہم ہونے لگا۔
आज़म शिराजी को यही लगा, मगर धुंध उनकी आंखों में थी, वो आंखें जिनमें नमी ठहरी हुई नजर आ रही थी। उस रात वो सो नहीं सका। वो बार बार मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, बगिंग डिवाइस से मिलने वाले सिग्नल्स का मुंतज़िर रहा और अगला दिन भी उसी में लग गया। शाम 6:30 बजे की कॉल थी। हारून शिराजी पिंडी के लिए रवाना हो रहा था। वो गालिबन अपने बेटे को लेने जा रहा था। एक न सही, दो ही सही, ये भी ठीक है। उसने जुनैद लाशारी की सर्द आवाज़ सुनी। 9 बजे से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। वो बमुश्किल सांस लेते हेडफोन्स पटक कर उठ गया। उसने हमाद के लिए अपनी तमाम तर गुस्से और नफरत को दबाते हुए आज़म शिराजी को कॉल की। उनका मोबाइल बंद जा रहा था। जमीला दाऊद को, जो फ़ोन नहीं उठा रही थी, फिर राहिम से रब्ता किया। हारून शिराजी से बात करना चाहिए, मैसेजेस किए, कॉल्स जाती रहीं, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। गालिबन इस वक्त उनके पास जो नंबर था वो उसके पास नहीं था। वो कुछ बेकरारी से अपने कमरे में टहल रहा था। दिल अंदेशों में खड़ा था, धड़कन तेज थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इयररिंग्स उतारते हुए अदीना ज़ुबैर सदमे से गुनग और साकत खड़ी रह गई। लम्हे भर के लिए समाद पर यकीन न आया, और जब यकीन आया तो ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। तुम मुझे अबॉर्शन का कह रहे हो? उसे यही लगा था। हमाद शिराजी ने मुड़कर कुछ तहियोर से उसे देखा। उसके शौक भरे तासुरात उसे अजीब लगे। हाँ, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तुम ऐसा पहले भी तो कर चुकी हो। अदीना के चेहरे पर साया सा लहरा गया। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ दिनों में बात करने ही वाला था। उसने कफ लिंक्स लगाने के बाद कोट पहना, परफ्यूम छिड़का और फिर दराज से कुछ पेपर्स निकाल कर उसके सामने रख दिए। तलाक के पेपर्स? अदीना अपनी जगह पत्थर हो गई। वी शुड पार्ट आवर वेज नाउ। वो अब अपने बैग में ज़रूरियात की अशिया रख रहा था। तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? हमने तो साथ में ज़िंदगी गुजारने का वादा किया था। निकाह करते वक्त सभी ये वादा करते हैं। हंसकर उसने बात को मजाक में उड़ाया। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे हमाद, उसने याद दिलाना चाहा। तुम भी तो फारिस से मोहब्बत करती थी। वो सुन हुई। वी आर इवन नाउ। अदीना ज़ुबैर की बेयकीन आंखें हमाद शिराजी पर ठहरी रह गईं। तुम ये क्या कर रहे हो? वो रो देने को थी। मैं अपने लिए बेहतरी का फ़ैसला कर रहा हूँ अदीना डियर। आज़म शिराजी ने अकाउंट फ्रीज़ कर दिया था, घर से निकाल दिया था, जायदाद कारोबार से उसका हर हिस्सा ख़त्म हो चुका था। उसे अंदाज़ा नहीं था अदीना ज़ुबैर के साथ उसकी शादी इतनी महंगी पड़ सकती है। बदला या इंतकाम वही था जो पूरा हो चुका था। अब उसे उसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो सदमे में खड़ी थी कि क्या ख्वाब थे जो उसने नहीं देखे थे। शिराजी ख़ानदान के वारिस से, हमाद से शादी करके और अब अपने रास्ते अलग करने की बात कर रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सब कुछ छोड़ कर दादा के पास जाऊँगा तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। और मैं? तुम क्या? तुमने मुझसे शादी की, ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने तुम्हारे लिए फारिस को छोड़ा, अपनी मर्ज़ी से छोड़ा। क्या मैंने फ़ोर्स किया था? सवाल करते तलखी से मुस्कराया और अदीना के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। बाजू से उसका रुख मोड़ कर चीखी। आवाज़ नीची रखो अदीना, उसका हाथ झटक कर गुस्से से घुराया। मैं फारिस नहीं हूँ कि तुम्हारा ऐसा लहजा बर्दाश्त कर सकूँ। वो अपनी जगह थम गई थी। उसे कुछ गुस्से से परे हटाते उसने अपने बाजू की शिकन दुरुस्त की। आंखों में आंसू भरते उसके करीब हुई। हमाद प्लीज़ ऐसे नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। और मैंने भी तो तुम्हें पैसों में नहला दिया। वो जवाब नहीं दे सकी। प्लीज़ ऐसे नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए। ओह कम ऑन अदीना, ये क्या तुम्हारे लिए लगा रखी है तुमने? उकता कर बाजू पीछे किया। यू डिड नथिंग फॉर मी। जो किया अपने लिए किया। मैंने तो सिर्फ एक ऑफ़र की थी। मोहब्बत का दावा झूठा था? उसके लब हिले। मोहब्बत? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी। अब जाहिर है सारी उम्र तो इस तरह बेघर होकर तो नहीं गुजारी जा सकती। मुझे अपने घर वापस जाना है। एंड एक्चुअली आई एम कमिंग टू रियलाइज़ कि तुम्हारे साथ शादी का फ़ैसला गलत था। इंसान की सिर्फ शक्ल सूरत मैटर नहीं करती, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। अदीना ज़ुबैर के अपने अल्फाज तमांचे की तरह उसकी मुंह पे आ लगे। वो बोलने की काबिल भी ना रही। ख्वाबों का महल चकनाचूर हो गया। जो किसी के साथ कर चुकी थी वैसा ही उसके साथ हो गया। अब वो बच्चा रखना चाहती थी तो मुकाबिल अबॉर्शन का कह रहा था। अब वो घर बसाना चाहती थी तो मुकाबिल तलाक की बात कर रहा था। तुम मेरे खुलूस का ये सिला दे रहे हो? आवाज़ सदमे से फट गई थी। खुलूस? इनोसेंट मत बनो डियर। मैं जानता हूँ तुम किस नेचर की हो। कल तुम्हें कोई और पसंद आ जाएगा तो तुम उसके पास चली जाओगी। दैट्स व्हाट यू ऑलवेज डू। उसने पैसों से भरा हुआ लिफाफा बैग से निकाल कर मेज़ पे उछाल दिया। अदीना ज़ुबैर के साथ उसका किस्सा यहीं ख़त्म हो रहा था। 1 हफ्ते का टाइम है, तब तक ये फ्लैट खाली कर देना या फिर खुद ही पेमेंट दे देना। एक हाथ से बैग उठाते दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए वो उसी वक्त बाहर निकल गया। जी डैड, मैं बस नीचे पहुंच रहा हूँ। वो उजलत में सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था और उसके कदमों की थप थप अदीना ज़ुबैर के दिल पर पड़ रही थी। उसके ख्वाब टूटे मसले जा रहे थे। उसकी दुनिया तबाह हो रही थी। वो साकत, वीरान और मुतविज सी अपने कमरे में खड़ी रह गई थी।
وہ فکر مندی کے عالم میں ٹہل رہا تھا جب ڈور بیل بجی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو راہم تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ اس نے بہت اچانک اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ راہم نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی بات سنی۔ میں نے حیدر سے بات کر لیا، اعظم شیرازی میٹنگ میں ہے، لیکن وہ سب دیکھ لے گا۔ یہ نمبر ٹرائی کرو۔ اس نے ہارون شیرازی کا دوسرا نمبر دیا۔ ہارون شیرازی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ گارڈز بھی ہیں، وہ حماد کو لینے ہی گئے ہیں، ڈونٹ وری، وہ کہہ رہا تھا۔ فارس کے ذہن میں جمیلہ داؤد کا چہرہ ایک بار پھر لہرایا۔ اس نے گہری سانس لے کر خیال جھٹک دیا۔ اب وہ نئے نمبر پہ کال کر رہا تھا۔ ہارون شیرازی نے اس کی کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو، اس نے آواز سنی، لب بھینچ کر ایک لمحے کا توقف لیا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ فارس کی آواز سنتے ہی چونک گئے، آنکھوں میں دکھ بھرے اضطراب کی لہر آ گئی۔ اس آخری ملاقات کے بعد کتنا ڈھونڈا تھا انہوں نے اسے، مگر وہ انہیں نہیں ملا تھا۔ فارس بیٹے، جواب دیجیے، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس کا لہجہ اجنبی سا تھا۔ ہم اسلام آباد پہنچنے ہی والے ہیں، وہ ناسمجھی کے عالم میں گویا ہوئے۔ آپ پلیز اپنا ٹریک چینج کر لیں، آپ کوئی اور راستے اختیار کر لیں، بس تھوڑا سا سفر باقی ہے۔ وہ سمجھ نہ پائے۔ لسن ٹو می، اس نے زور دے کر کہا، آپ ابھی اور اسی وقت۔ فائرنگ کی آواز ایک دم سے گونجی تھی، دھماکے سے ہی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اس کے الفاظ آدھے ادھورے وہیں رہ گئے، وجود ساکت ہو گیا، اور دور کہیں دھماکے سے شیشے ٹوٹے۔ الٹتی ہوئی گاڑی گھسٹ کر ٹرالر سے جا ٹکرائی۔ تڑ تڑ گولیوں کی آواز، شور، اور پھر پھیلتا ہوا وحشت ناک موت بھرا سناٹا۔ فارس وجدان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ منظر بدل رہے تھے، آوازیں بدل رہی تھیں، جگہ بدل رہی تھی۔ احساسات منجمد، آنکھیں دھندلی، دماغ معوف۔ سختی کی کیفیت میں اس نے خود کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے پایا۔ اس کے کان ہنوز بند تھے، اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اسے اب جیسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اسٹریچر کے پہیوں کا شور بہت تیز تھا۔ اس شور سے جڑا ہوا منظر واضح تھا، سفید چادر جو خون سے رنگی ہوئی تھی، وجود جو گولیوں سے چھلنی لگ رہا تھا، دو اسٹریچر، خون سے سرخ پڑتی چادر سی، لٹکتا ہوا بے جان ہاتھ، زخمی چہرے، بند آنکھیں۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے رک کر سر اٹھایا۔ اس نے جمیلہ داؤد کو چیختے اور روتے ہوئے اسٹریچر سے چادر ہٹاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اعظم شیرازی کو فرش پر جھکتے اور گرتے دیکھا۔ وہ خون سے سرخ پڑتے کپڑوں کے ساتھ اپنی جگہ پر ساکت سا بے حس ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تاثرات میں موت کی سی ویرانی اتری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو جمیلہ داؤد کے سامنے پایا، انہیں بازوؤں میں بھر کر وہ پیچھے ہٹا رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنا آپ چھڑا رہی تھیں، وہ اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھیں، وہ بے قابو ہو کر بار بار اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف لپک رہی تھیں۔ وہ منظر دھندلا پڑنے لگا، اس کی سکت اور ہمت ختم ہونے لگی۔ حماد، حماد، وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ راہم قدرے فاصلے پہ ہی رک گیا تھا۔ اگلی صبح تک کار کریش کی خبر شاید سرخیوں میں دکھا دی گئی تھی، حالانکہ وہ موت کا کھیل فائرنگ سے شروع ہوا تھا۔ اس نے جنید لاشاری کو ہارون اور حماد شیرازی کے جنازے پہ شرکت کرتے دیکھا، اپنی بہن کے غم میں نڈھال انہیں گلے لگا کر ان کے بیٹے کے لیے روتے دیکھا۔ وہ اعظم شیرازی کے سامنے بھی رکا تھا، وہ شخص اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کئی سال پہلے اس نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور کئی سال بعد اس نے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ کیا پیسہ دولت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے لیے قیمتی زندگیوں سے کھیلا جائے؟ وہ شخص کی آنکھوں میں جیت اور فتح کا رنگ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے طور پر اعظم شیرازی کی نسل ختم کر دی تھی۔ اس نے اپنے حریف کو اکیلا، تنہا، لاچار، بے بس کر دیا تھا۔ بہن نیم پاگل تھی، اب جو کچھ بھی تھا صرف اس کا تھا، کنٹرول بھی، حکومت بھی۔ جس دشمنی کو دبانے کے لیے اور جس کاروبار کو فروغ دینے کے لیے یہ شادی ہوئی تھی، تو وہ مقصد بالآخر پورا ہو ہی گیا تھا۔ یہ گھر، بنگلے، جائیداد اور شیرازی انٹرپرائزز، یہ سب کچھ اب ان کے قبضے میں جانے والا تھا۔ وہ شخص کی شاطر نگاہوں کو دیکھ سکتا تھا۔ 3 دن کی تعزیت اور پھر گھر میں ایک خاموشی، ایک سناٹا چھا گیا۔ غم اور سوگوار سی فضا ہر طرف پھیلی رہی۔ کمرے سنسان، ملازموں کی سرگوشیاں معدوم، روشنیوں میں سفید ٹائلز سفید کفن جیسے لگنے لگے۔ اس رات وہ وہیں تھا، وہ اعظم شیرازی کے ساتھ ان کے کمرے میں ان کا خیال رکھنے کے لیے رکنا چاہ رہا تھا۔ جہاں سب ملازم جنید لاشاری کے حکم پر کمرہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ وہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جنید لاشاری نے ایک دم سے تلخ ہو کر حکم دیا۔ اس کی خطرناک حد تک سرخ پڑتی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچ کر اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ ایک گیم اس نے کھیلا تھا تو ایک چال اسے بھی چلنی تھی۔ مجھے انہیں اکیلا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بولا تو آواز بے حد کرخت تھی۔ کون ہو تم؟ جنید لاشاری کو اس کے لہجے سے عجیب خطرے کا احساس ہوا تھا۔ ملازم کم از کم اس طرح اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ اعظم شیرازی کا ملازم ہوں، فارس وجدان۔ صوفے پہ نڈھال سے بیٹھے اعظم شیرازی نے نیم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی وہی پہچان برقرار رکھے ہوئے تھا جو انہوں نے اسے دی تھی، حالانکہ اس لمحے اس کی موجودگی میں، اپنی کمزوری کی حالت میں، وہ کسی انتقامی کارروائی کی توقع رکھے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں کوئی خوف جمانے والا نہیں رہ گیا تھا۔ گرجدار آواز اب مردہ ہو گئی تھی، تحکمانہ لہجہ ختم ہو چکا تھا۔
وہ اسے دیکھ رہے تھے، اس بات سے قطعی بے خبر کہ جنید لاشاری اسی وقت جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری پل اس نے اپنے شوق بھرے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکا اجنبی سے صحیح، تصور میں اس کی تصویر بھی نہ تھی، مگر اسے وہ نام یاد رہا تھا، فارس وجدان۔ وہ اسے کبھی بھی بھول نہیں سکا تھا۔ نام کے ساتھ ہی اس کی خد و خال میں اس 14-15 برس کی لڑکی کی واضح شبیہ نظر آنے لگی تھی، خصوصاً آنکھوں کا رنگ۔ کیا وہ اسے پہچان چکا ہے؟ یہ پہلا خیال تھا کہ جنید لاشاری کے ذہن میں آیا تھا۔ اوہ، کبھی دیکھا نہیں تمہیں، خاص آدمیوں میں سے ہوں، ایک جگہ نظر نہیں آتا۔ اس کے لہجے کی برودت آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اعظم شیرازی کے لب کپ کپائے۔ حیدر سے بھی خاص؟ یوں ہی سوال کیا۔ اسے اعظم شیرازی کے ایک ایک آدمی کا علم تھا، ان کے کئی گارڈز تک اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اگر آپ مل چکے ہوں تو، جواب دیے بغیر اس نے دروازہ کھول کر انہیں باہر کا راستہ دکھایا۔ صاحب آرام کرنا چاہتے ہیں؟ جنید لاشاری کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، آنکھوں میں مبہم سا شوق ہنوز ٹھہرا رہا۔ تاثرات البتہ سنجیدہ تھے، وہ کمپوزڈ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس لڑکے کو وہ یاد تھا یا نہیں، یہ الگ ہی معاملہ تھا، مگر ایک بات طے تھی، وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ ایسا کر لیتا تو کم از کم اس طرح سے بات نہ کرتا۔ یقیناً اسے وہ حادثہ یاد نہیں رہا ہوگا۔ جنید لاشاری جا چکا تو ضبط کی سرخی آنکھوں میں لیے اس نے اعظم شیرازی کی طرف قدم اٹھائے۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ان کی نظروں میں عجیب سا تاثر دیکھ سکتا تھا، دہشت یا خوف بھرا نہیں، بس اس بات کا ادراک کرتا ہوا تاثر کہ وہ لڑکا اب ان سے ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ ان 3 دنوں میں ایک بار بھی انہوں نے اسے اپنے باپ یا بھائی کے لیے روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تعزیت کے دوران سفید شلوار سوٹ میں ملبوس ایک ہی جگہ پر، ایک ہی کونے میں اعتراف سے یکسر بے نیاز خاموش ویران بیٹھا رہا تھا۔ تعزیت پر کوئی ایک انسان بھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی کو بھی اس کے نقصان، خسارے اور رشتے کا علم نہیں تھا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ کچھ کہنے آیا ہے، شاید کوئی غصہ، بدلہ، انتقام، کہ ان کے پاس کمرے میں رہنے کا حکم اسے اور کون دے سکتا ہے۔ وہ تو اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ کچھ کہہ پاتے۔ فارس نے خاموشی سے تکیہ درست کیا، لحاف ہٹا کر جگہ بنائی، پھر انہیں سہارا دے کر صوفے سے اٹھایا، بیڈ پہ لٹایا، پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھوں سے یہ پلانے لگا کہ ان کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا وہ ان کی جان نکالنے آیا ہے، اور وہ جان ایسے نکالے گا کہ اس کا تو گمان بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اس کے سامنے، اسے خود سے لگائے۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا ان کا اور اس کا نقصان ایک ہی تھا۔ قریبی رشتوں کو دونوں نے کھو دیا تھا، مگر اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل پتھر اور ساکت تھا، اس کی آنکھ سے ابھی تک ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، جوان پوتے کو کھویا تھا۔ ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے تمام کے تمام فیصلے، ارادے، خواب اور امید خاک مٹی دھول ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ روتے رہے، وہ بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے بازوؤں کی گرفت بھی اوپر نہیں جمائی، انہیں حوصلے کے لیے کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ کتنے سال لگے تھے انہیں ایک بت میں تراشتے ہوئے، اب وہ مجسمہ ہو کر کیسے بول پڑتا؟ اس رات وہ ان کے کمرے میں ہی رہا، اس رات بھی وہ سو نہیں سکا۔ جنید لاشاری کا دماغ گھوما ہوا تھا، آنکھوں میں شوق اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ فارس وجدان اگر کوئی ملازم ہوتا تو زندہ نہ ہوتا، اور اگر زندہ ہوتا تو اسے مردہ نہ کیا جاتا۔ اعظم شیرازی کی یہ چال سمجھ سے باہر ہو گئی۔ اس لڑکے کو اس حد تک بچانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اسے چھپایا کیوں گیا؟ اور وہ دوبارہ شیرازی ہاؤس گیا اور ہر بار وہ اعظم شیرازی کے ساتھ ہی نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی چال، انداز، لہجے اور تاثرات سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہے، مگر وہ دیکھ رہا تھا، وہ یہی بن کر دکھا رہا ہے۔ فارس وجدان۔ اس رات اسے خبر ملی شیرازی ہاؤس میں وکیل کو بلایا گیا ہے۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ اتنا بڑا پوائنٹ وہ کیسے مس کر گئے؟ اتنی بڑی خبر سے کیسے بے خبر رہے؟ ان سے یہ غلطی کیسے اور کیوں کر ہو گئی؟ وہ مجھے پہچان گیا ہے، یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا، یہ پہلی بات تھی جو اس نے سوچی۔ دماغ ایک دم سے کام کرنے لگا، منصوبہ طے ہوا۔ پولیس اپنی تحقیقات کر رہی تھی، معاملے کو نیا رنگ اور موڑ دینے کا وقت آ گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوگی، اخبار کے فرنٹ صفحات پر، کچھ نجی ٹی وی چینلز پر بھی چلا دی گئی۔ جائیداد کے لالچ میں ناجائز بیٹے نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس خبر نے کھلبلی سی مچا دی کہ بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کا تو ایک ہی پوتا تھا۔ کئی سوال اٹھائے گئے، بدنامی الگ سے، اپنے وجود پر ایسا دھبا، اور ایسا سوال اسے شدید اذیت سے دوچار کر گیا۔ پہلا تعارف اور پہچان، وہ پہچان جو بھری دنیا میں پھیلا دی گئی تھی، ناجائز اولاد، اس کی تصویریں وائرل ہو گئیں۔ میگزین، اخبارات اور نجی چینلز کو ایک چٹپٹا سا ٹاپک مل گیا۔ وہ گیسٹ روم میں کتنی ہی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جنید لاشاری نے پہلی چال چل دی تھی، سارا ملبہ اس کے سر ڈالنے کا ایک راستہ نکال لیا تھا۔ کیسا شاطر دماغ تھا اس کا، اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ پلاننگ بھی کر لی، حملہ بھی، وار ایسا کہ وجود کو حصوں میں بکھیر دیا۔ اسے لگا وہ شیرازی ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکے گا، کسی کا سامنا نہیں کر پائے گا، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اس کی ہر وضاحت کھوکھلی، اس کی ہر دلیل کا مذاق اڑایا جائے گا۔
اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے اس نے سجدے میں سر رکھا تھا اور کتنی ہی دیر تک رکھے رہا تھا۔ اس کی حقیقت اس طرح سے نہیں کھلنی چاہیے تھی، وہ اپنے بیمار دادا سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام تک سوشل میڈیا پر ایک اور بحث چھڑ گئی۔ جو منظر دکھایا جا رہا تھا وہ دھندلا پڑ گیا۔ یہ کام راہم آفاق نے کیا تھا، آرزو جہانگیر کے ساتھ۔ ہارون شیرازی کے نکاح، ڈائیورس، پیدائشی سرٹیفکیٹ، اس نے بڑے آرام سے تمام ڈاکومنٹس ایک ایک کر کے ہر جگہ پھیلا دیے تھے۔ اس نے جنید لاشاری کی چند ایک آڈیوز بھی شائع کر دیں۔ وہ جن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا ان کے متعلق کچھ دستاویزات تھیں۔ ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب دیکھتا ہوں میں اسے۔ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ انگلیاں چلاتے وہ گویا ہوا ایک سے زائد آئی ڈیز اور ہر آئی ڈی سے جگہ جگہ بحث کرتا ہوا، لڑتا ہوا، لنک شیئر کرتا ہوا۔ فارس اس کے پیچھے کھڑا تھا، گول اینک پیچھے کھسکا کر وہ کرسی پر پنجوں کے بل بیٹھا گھوم بھی رہا تھا۔ یہ جنید لاشاری تو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے ہی پڑ گیا، بہت بڑا دھچکا لگا ہے بیچارے کو تمہاری صورت میں، پاگل ہی ہو گیا۔ ہنس کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف گھمائی۔ ذرا اپنی تصویروں پر یہ لڑکیوں کے کامنٹس تو چیک کرو۔ اس کے تاثرات سے قطعی بے نیاز وہ اپنی کہہ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے راہم سے مدد نہیں مانگی تھی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے مسئلے کا کوئی حل بھی اس کے پاس ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو اس کی ذات سوالیہ نشان بنی تھی تو وہ سوالیہ نشان کو یوں مٹا دے گا، اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں نے اعظم صاحب سے بات کی اور انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹس دے دیے جو مجھے درکار تھے۔ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اپنے دادا کا کرو، میں نے تو یہ صرف پبلک کیا ہے، اور ہاں یہ سب فری آف چارج نہیں کر رہا۔ ان سب سے نکلتے ہی تم مجھے میری منہ مانگی قیمت ادا کرو گے، کیا سمجھے؟ انگلیاں دکھ گئی ہیں میری ٹائپنگ کر کر کے۔ آن لائن جنگ لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کرسی گول گھما کر پھر اس کی طرف رخ کیا۔ اور دیکھو جیمز اور ولیم نے بھی ساتھ دیا ہے۔ وہ اسکرین شاٹ لے کر مجھ سے صرف اتنا پوچھتے ہیں، راہم یہ پازیٹیو کامنٹ ہے یا نیگیٹو، اور بس پھر وہ جانے اور ان کے کلاس فیلوز یا آدھے سے زیادہ جو انگریزوں نے تمہاری حمایت میں کامنٹس کر رکھے ہیں، تو یہ امداد وہاں سے آ رہی ہے، ہنس کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، لب بھنچے رہے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کتنی ہی دیر بند دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا رہا۔ اندر ایک آگ سی جل رہی تھی، جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اعصاب پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے اعظم شیرازی کے کمرے میں بلایا گیا۔ سامنے ہی ان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ویل چیئر پر تھے، حیدر ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ فائلز میں ان گنت ڈاکومنٹس تھے، اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا سب کچھ لوٹا دیا گیا تھا۔ صرف سائن کرنے کی دیر تھی۔ اعظم شیرازی نے اپنی تمام کی تمام جائیداد اپنے پورے ہوش و حواس میں فارس وجدان کے نام کر دی تھی۔ وہ صدمے سے اور ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اشارہ ملتے ہی حیدر، وکیل، ملازم سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ وہ اعظم شیرازی کو دیکھ رہا تھا اور وہ گردن اٹھائے اسے۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی کیفیت بھی اس لمحے مختلف نہ تھی۔ اعظم صاحب میں، اس نے اپنے دادا کو اس لمحے سے سک کر اپنا سر ہتھیلیوں میں گراتے دیکھا۔ آپ اب میرا تماشا بنا رہے ہیں، آپ اب مجھ پہ لگائے گئے ایک ایک الزام کو سچ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے مرے ہوئے بیٹے پر سوال نہ اٹھائے آپ نے نکاح نامہ پبلک کیا؟ صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے بیٹے کے کردار پر بات نہ کرے آپ میرا برتھ سرٹیفکیٹ سامنے لے آئے؟ اعظم شیرازی کا سر نفی میں ہلا تھا، بہت کوشش سے ویل چیئر سے اٹھے تھے۔ فارس، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے آپ کا ہر سبق اچھی طرح سے یاد ہے، مجھے آپ کی نفرت یاد ہے، مجھے آپ کا غصہ یاد ہے۔ آپ کے فیصلوں کے زخم میری روح پر ابھی بھی تازہ ہیں۔ آپ اب یہ نہیں کریں گے، اب آپ اس طرح سے مجھے کوئی اور غم نہیں دیں گے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا، شکست خوردگی کے عالم میں اعظم شیرازی کے انگ انگ میں اذیت سما گئی۔ ہم غلط تھے، ہم شروع سے غلط تھے، ہم نے تم پہ بہت ظلم کیا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ظلم نہیں ہوتا؟ اعظم شیرازی کا دل چیرا گیا۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اور میں انہی احسانات کی وجہ سے رکا۔ اس نام کے لیے نہیں رکا، اپنے نام کے لیے نہیں، شیرازی خاندان کے لیے نہیں، میں یہاں۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ میں یہاں صرف ممی کے لیے، آپ کے لیے رکا تھا اعظم صاحب۔ اعظم شیرازی کو لگا انہیں اگلا سانس نہیں آئے گا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس نے تمام کاغذات پھینک دیے۔ میری ذات آج پورے میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے، صرف اتنا کریں مجھے پھر سے گمنام کر دیں جیسے پہلے کیا تھا، مجھے ایک بار پھر سے مار دیں جیسے پہلے مارا تھا، ایک اور قبر۔ وہ جس طرح سے بات کر رہا تھا، ٹوٹا ہوا اذیت میں، کرب سے ان کا دل بس پھٹنے کو تھا۔ فارس کس قدر کوشش سے اس کا نام لیا۔ اب پھر سے کوئی حکم دیں، کوئی پلان کریں، کچھ تو کریں، وہ چیخا تھا۔ اپنی ذات پر تہمت سے فدینہ زبیر کی صحیح تھی، اب تو کھلے عام اس کا وجود ڈسکس ہو رہا تھا، نکاح نامے پر بات ہو رہی تھی، آرزو جہانگیر کو گھیرا جا رہا تھا، وہ انٹرویوز دینے سے کترا رہی تھی۔ ایک قاتل بیٹے سے وہ خود کو بھلا کیوں جوڑتی؟ وہ اس خبر کی وضاحت یا تردید کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ حالات سے لڑنے کی قوت کہاں سے لاتا؟ وہ اسے دیکھ رہے تھے، کتنا توڑ دیا تھا انہوں نے اسے، کتنا مسخ کر دیا تھا اس کی ذات کو، کتنی بڑی اذیت سے دوچار کر چکے تھے وہ اسے۔ یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے جدا کر دیا۔
ان کی آواز بھاری کمزور تھی۔ اولاد اور پوتے کا صدمہ انہیں ختم کر گیا تھا۔ ہم نے کیا، ہماری نسل صرف جمیلہ کی اولاد سے چلے گی۔ دیکھو تو ہمارے غرور اور تکبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جو بات اللہ طے کرتا ہے وہ ہم نے طے کرنا چاہی۔ فارس آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھتا رہا۔ ہم نے تم سے تمہارا حق، تمہاری پہچان چھینی، اور ہم سے بھی سب لے لیا گیا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے تمہیں تنہا کیا، آج ہم بھی تنہا ہو گئے۔ وہ اندر تک ٹوٹنے لگا۔ مزید وہاں بیٹھنا، انہیں سننا، انہیں دیکھنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے حاکم بن کر فیصلے کیے، ہم پر اصلی حاکم کا فیصلہ آ گیا۔ ان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ عاصم شیرازی کا چہرہ تر ہونے لگا تھا۔ ان کی سسکیاں سناٹے میں گونجنے لگی تھیں۔ ان کے آس پاس اب اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہ رہا تھا۔ حیدر قانونی معاملات دیکھ رہا تھا۔ قتل کی تحقیقات جاری تھیں۔ ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ جنید لاشاری کو فوراً ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا، مگر اسے ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیق نئے سرے سے شروع ہوئی۔ عدالت میں کیس چلا اور اس عرصے میں جتنا پروپوگنڈا اس کے خلاف ہو سکتا تھا کیا گیا۔ مقابلہ دو خاندانوں کے بیچ تھا اور معاملہ بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے آخری حد تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 8.5 ماہ تک وہ جنگ جاری رہی۔ اس نے کوئی اثر یا دباؤ نہیں لیا، کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا۔ بالآخر جنید لاشاری کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس رات جب وہ گھر آیا تو جمیلہ داؤد کو سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی پایا۔ اس نے کبھی بھی انہیں اس قدر ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ان کی رنگت زرد تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ بھائی تھا میرا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا تو وہ روتے ہوئے بولی، مجھ سے سب مانگتا تو دے دیتی، کم از کم میرا گھر تو نہ اجاڑتا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ان کا سر اپنے کندھوں سے لگایا۔ میری شادی ایک بزنس تھا ان کے لیے، منافع کا سودا۔ بہن کی زندگی پر کاروبار ہو رہا تھا۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ ممی، لاشاری خاندان تک میرا پیغام پہنچا دو، میرے لیے وہ سب مر چکے ہیں، اب کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ سن رہے ہو فارس؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ ہاں، میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، آپ پلیز، آپ سنبھالے خود کو ممی۔ وہ انہیں سہارا دے کر اٹھائے ہوئے ان کی کمرے تک لے گیا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ نفسیاتی طور پر بے حد ڈسٹرب ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے جو ادویات دی تھی ان کے سہارے چند گھنٹوں کی نیند لے کر اٹھ جاتی۔ پورے گھر میں گھبرائی ہوئی سی بولائی پھرتی۔ حماد کے کمرے میں حماد کی چیزوں سے لپٹی ہوئی پائی جاتی۔ وہ ان کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا، چپ چاپ، دم سادے، انہیں سنتا رہتا۔ حماد کی باتیں اس نے انہیں کبھی نہ ٹوکا۔ اعظم شیرازی بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے تھے، وجود کو جنبش دینے سے قاصر۔ حواس ختم، اب وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ نگاہیں منتظر سی، درد میں ڈوبی، اذیتوں سے پر اس کے چہرے پر جمی رہتی۔ وہ ان کا ہر کام خود کر رہا تھا۔ ان کی دیکھ بھال کسی ملازم کے ذمہ نہیں تھا۔ وہ کھانا اس کے ہاتھ سے کھاتے تھے، وہ پانی اس کے ہاتھوں سے پیتے تھے۔ طاقت ختم ہوتے ہوتے بس آنکھوں تک رہ گئی تھی، آنکھیں جو محض آنسوؤں سے دھندلا جاتی۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہتی۔ انہوں نے اتنے پیارے چہرے کو اتنی نفرت سے کیوں دیکھا؟ اب وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھنا چاہتے تھے، رکھ نہیں سکتے تھے۔ ماتھا چومنا چاہتے تھے، چوم نہیں سکتے تھے۔ معافی مانگنے کی خواہش تھی اور مانگ نہیں سکتے تھے۔ اس رات بھی وہ ان کے کمرے میں تھا اور ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے آپ کو تنہا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا آپ ٹوٹ جائیں، آپ اکیلے رہ جائیں، آپ کے پاس کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ لیکن بابا، اس نے پہلی بار انہیں اس رشتے سے پکارا تھا جو ان کا تھا۔ مجھے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی۔ اعظم شیرازی کا دل رک سا گیا۔ آپ پہلے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ پہلے کی طرح وہ ایک دم سے سسک پڑا۔ آپ پہلے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے بابا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ معصوم بچے کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ تکلیف اسے تھی، سب سے زیادہ غم میں وہ تھا۔ جس انسان کو اس نے ہمیشہ چٹانوں کی طرح مضبوط دیکھا تھا، اسے ریزہ ریزہ دیکھنا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس رات کس قدر کوشش سے انہوں نے اپنی انگلیوں کو جنبش دی تھی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ اوپر تک لرزتا کپ کپاتا اس کے گال تک آیا۔ ان کی خواہش کا ادراک کرتے اس نے وہ ہاتھ اپنے گال پر ٹھہرائے رکھا۔ ان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں، کپ کپاتے ہونٹوں پر کوئی لفظ ٹھہر گیا۔ شاید انہوں نے اس کا نام لیا تھا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بابا، جیسے وہ جان گیا ہو وہ اس سے کیا سننا چاہتے تھے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے خود چھوڑا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کیا۔ یہ صرف آپ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی خواہش تھی۔ اعظم شیرازی کی سسکیاں بند گئیں۔ آپ چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے، زندہ رکھا آپ نے۔ اعظم شیرازی کا وجود بے جان ہونے لگا۔ آپ چاہتے تو مجھے ان پڑھ جاہل رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا۔ مجھے صرف دکھاوے کا مردہ نہیں کیا، چھپا کر محفوظ بھی رکھا۔ یہ احسانات ہیں آپ کے، آپ نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ان کے اندر کی چیخیں اندر ہی رہ گئیں۔ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے مظالم کو ایسا رنگ دے گا۔ ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے وہ ایسا احسان کرے گا۔
کاش طاقت لوٹ آئے، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ جوڑ کر منت کریں کہ وہ اس طرح نہ کہے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنی تکلیفوں کا الزام ان کے سر ڈالے، انہیں کبھی معاف نہ کرے، مگر فارس وجدان نے معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے اعظم شیرازی کا شدت سے دل چاہا وقت پلٹ جائے، وہ لمحہ پھر سے میسر ہو جب ہارون شیرازی ننھے فارس کی انگلی تھامے شیرازی مینشن میں داخل ہوا تھا، وہ لمحہ جب سہمی ہوئی نگاہوں میں ان کا عکس ابھرا تھا۔ ماضی سے مٹ کر حال کا حصہ بن جائے، موقع پھر سے ملے، وہ بچہ ان کے سامنے ہو اور وہ اسے قبول کر لیں، اپنی انا، ضد اور ہٹ دھرمی کو فنا کر دیں، وقت پلٹ کر پیچھے جائے اور فارس کا بستر ان کے کمرے میں ہو، اس کے نام کے ساتھ ہارون شیرازی لگتا ہو، وہ ان کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہو اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے سبزہ زار میں گھومتا ہو، کھیلتا ہو اور خوب ہنستا ہو۔ فارس وجدان شیرازی مینشن میں اوپر نیچے ہر جگہ پر بھاگتا پھرتا ہو، کہیں کوئی حد، لکیر یا دیوار نہ ہو، نہ وہ بورڈنگ اسکول میں جائے، نہ وہ راتوں میں بے قابو ہو کر چیختا ہو۔ وقت موقع دے کہ وہ صرف اس کو پا کر خاص کر لیں اور پوری دنیا ان کے لیے عام ہو جائے، نہ بدنامی کا ڈر رہے، نہ لوگوں کا خوف، وہ اس کے لیے ڈٹ جائیں، لڑ جائیں، بس ایک موقع ملے اور فارس کا ہر درد چن لیں، اس کی یادداشت سے اپنی تمام تر تلخ باتیں نکال دیں، اپنا غصہ، اپنی نفرت، اپنا تکبر، ہر منفی جذبہ، احساس مٹا دیں۔ بس ایک موقع، صرف ایک موقع کہ وہ اس محبت کو پہچان لیں جو ان کے اندر روز اول سے تھی، وہ محبت جو اکثر راتوں میں بے قرار کر دیتی تھی، وہ فون جو وہ اکثر اس کے ہاسٹل میں کرتے تھے، وہ ملاقات جو ہر ویکنڈ پر ہوتی تھی، وہ گولی جو انہوں نے اس کے سامنے آ کر اسے بچاتے ہوئے کھا لی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا محض جذبات ہیں ذمہ داری کے، وعدے کی رسی ہی قدموں کو جکڑتی ہے، سمجھے بنا احساسات کو مبہم کرتے رہے، اپنی انا کی خاطر فاصلے بڑھاتے رہے، اس کا وجود مسخ کر کے اس کی ذات کو مٹاتے رہے۔ کتنے دکھ تھے جو انہوں نے اسے دیے تھے، کتنا کرب تھا جو انہوں نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرا دیا۔ کاش وہ آنکھیں بند کر کے کھولیں اور وہ منظر سامنے ہو، 5 سالہ فارس انگلی پکڑ کر قدم رکھتا ہو، ان کے بلانے پر ان سے ہاتھ ملا کر ان کے گلے لگتا ہو۔ کیسا خوابناک سا منظر تھا، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا، بار بار ابھرتا ہوا، مٹتا ہوا، ان کی سسکیوں میں ڈوبتا ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، وہ بچہ ان سے کہہ رہا تھا۔ اس رات وہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے سنے، اس رات وہ آخری بار روئے، وہ آخری رات تھی جو فارس وجدان نے اپنے بیمار نحیف دادا کے کمرے میں ان کے پہلو میں سو کر گزار دی۔ وہ پہلی اور آخری رات زندگی میں وہیں ٹھہر گئی کہ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بھائی کی موت پر نہ رونے والا فارس وجدان اس دن اپنے دادا کی موت پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بہت شدت سے رویا تھا۔ اس نے حقیقتاً اب جیسے کوئی رشتہ کھو دیا، ان کی قبر میں اس کے اندر کا کوئی حصہ بھی دفن ہو گیا۔ وہ 3 قبریں، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا، رات گئے تک وہاں بیٹھا رہا تھا۔ عجیب رت ہے، کسی نے ہم کو گنوا دیا، کسے پکاریں گے سخت وقتوں کی زد میں آ کر، کہ جس کی سنگت شکستگی میں بھی پھر سے اٹھنے کا تھی سہارا، اس کو ہم نے گرا دیا۔ جو غم کے دریا میں تھا ہمارا سکوں کنارہ، اسی نے ہم کو بہا دیا ہے۔ جو اپنے وعدوں میں ساری دنیا سے معتبر تھا، ہمارا عمروں سے ہم سفر تھا، اسی نے رنج و دا دیا ہے، کسی نے ہم کو گنوا دیا ہے۔ عجیب رت ہے۔ ہاسپٹل کے سفید کوریڈور کی خاموشی میں مدت کی آواز گونج رہی تھی، جنت کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری تھیں، وہ اسے سن رہی تھی۔ سوال مختصر سا تھا اور جواب بہت طویل ہو گیا تھا، شروع سے آخر تک۔ وہ جو کچھ بھی جانتی تھی اس نے جنت کمال کو سب بتا دیا تھا، وہ اس کی آیا رہ چکی تھی، اس کی دکھ، تکلیف اور آزمائشوں سے واقف تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی وہ ایسا کیوں تھا، اپنے باپ، دادا اور بھائی کے لیے اس کا دل اتنا خالی، اتنا ویران کیوں تھا، اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرنے والا فارس اپنے بھتیجے سے اتنا دور کیوں تھا۔ اس کی نفرت کبھی بھی بلا سبب نہیں رہی تھی، اس کا غصہ کبھی بھی بلا وجہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے ماضی سے کبھی بھی نہیں نکل سکا تھا، وہ اپنے غم اور اذیتوں کو کسی طور بھی بھلا نہیں سکا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، مان بھروسہ اسے محبت کے نام پہ توڑا گیا تھا، اسے رشتوں میں الجھا کر مارا گیا تھا، اسے اپنوں کی سختی بچپن سے جھیلنا پڑی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھی مدت آغا اب خاموش ہو گئی تھی، جنت آنکھوں میں دکھ اور غم کا تاثر لیے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے شال کو کھینچ لیا، جس عورت کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس عورت کا وہ نام لیتی رہی، بات بات پر اس کا حوالہ دیتی رہی، اسے اپنے اور فارس کے بیچ لاتی رہی۔ اس نے سارے الزام اس کے سر ڈال دیے، اسے بے حس، ظالم اور جانے کیا کچھ سمجھ لیا۔ اسے فارس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے روکا تھا تو رک جانا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے، بہت برا کیا ہے، وہ رو پڑی۔ آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے روکا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں اسے چھپ کر ریان سے ملنے گئی، اس نے بے اختیار اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ جب وہ آنٹی کی ہر بات مان لیتا ہے تو پھر یہاں
اس معاملے میں اتنا سختی کیوں؟ اور آنٹی وہ اسے فورس کیوں نہیں کر پاتی؟ آپ لا علم تھیں، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ میری غلطی ہے، سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں نے اس کے سب زخم ادھیڑ دیے، میری وجہ سے آنٹی اس حال کو پہنچ گئی، میری وجہ سے۔ شاید میں باقی منحوس ہوں، میرے وجود سے بس دکھ اور غم ہی مل سکتے ہیں۔ جنت بی بی ایسا نہیں ہے، مدت نے نرمی سے کہا۔ ایسا ہی ہے، میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ میں اس سے کوئی بات، ہمارے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، میں یہ سب کیسے؟ وہ سسک پڑی۔ مدت نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ میں صرف آنٹی کے لیے وہاں گئی تھی، میں صرف ان کے لیے ریان کو واپس لانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں ان کا یہ وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کی خواہش کے ساتھ فارس کا غم جڑا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور فارس کا یا کسی اور کا بھی نہیں ہے، بس حالات ایسے ہو گئے، اور حالات پر تو انسان کے اختیار نہیں ہوتا، مدت نے سمجھایا۔ اگر آنٹی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں، مدت نے ٹوک دیا۔ بیگم صاحبہ کہتی تھیں ایسے حالات میں صرف دعا اور بس دعا، اور کوئی سوچ خیال نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک بار پھر فارس کو کال کی تھی، اس کا موبائل ابھی تک آف تھا۔ ان گنت خوف اور وہموں میں گھرا ہوا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانی سی کیفیت رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کے لیے انتظار اور مزید انتظار بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک پر گزرتے کار ٹریلرز کا شور ایک دم سے تیز ہوا تھا۔ فارس وجدان نے ریان شرازی کی چیخیں سنی تھی۔ اس کے قدم جکڑے گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے سامنے رک گیا۔ اس نے رات کی تاریکی میں عجیب سی وحشت بکھری دیکھی۔ وہ پنجوں کے بل جھک گیا، گھٹنے زمین پر ٹکائے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ کتنا مشکل امتحان تھا اس کا، کتنی بڑی آزمائش چن لی گئی تھی اس کے لیے۔ ریان شرازی بکھلایا ہوا سا، خائف، شدت سے روتا ہوا، کرلاتا ہوا، ہاتھ اٹھائے یہاں وہاں دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا تھا۔ اس کے لیے وہ ماحول، اندھیرا اور تنہائی بے انتہا وحشت کی علامت تھی۔ اس لمحے اسے نظر آنے والا وہ واحد انسان فارس ہی تھا۔ وہ الجھ کر گرا، پھر رو کر چیختے ہوئے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس واحد انسان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس کا دل اس کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ وہ انسان جس سے اپنا ہر غم، اپنی ہر تکلیف یاد آ رہی تھی، جس کا وجود لرز رہا تھا، جس کی سسکیاں بند گئی تھیں، جس کا چہرہ تر ہونے لگا تھا۔ اس کے احساسات اور نفرتوں سے قطعی بے نیاز، وہ روتے چیختے اپنی جگہ اپنا راستہ بناتا، اس کے گھٹنوں سے اوپر، اس کے بازوؤں کے نیچے گھس کر سینے سے لپٹ گیا، شرٹ دبوچ لی، منہ چھپا لیا۔ وہ اس لمحے بس یہی کر سکا، اس کے ننھے سے ذہن میں بس یہی ایک خیال آ سکا، وہ بس ایسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ فارس کا لرزتا وجود ساکت ہو گیا، اس کے اندر ایک دم سے سناٹے پھیل گئے، نم آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ ایسی ضرورت اس نے کبھی نہیں کی تھی، ایسا حوصلہ اس میں کبھی نہیں آیا تھا۔ جس سے بچنا چاہیے تھا وہ اسی میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، جس سے ڈرنا چاہیے تھا وہ اس میں سکون دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسی قدر قوت اور کوشش سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی، اسے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ وہ لڑک کر پیچھے ہوا اور پھر روتے ہوئے سر اٹھایا، پہلے بائیں طرف دیکھا، پھر دائیں طرف، پھر اسے، اور اس کے اندر کا طوفان تھم گیا، آگ بجھ گئی، سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پہلا سامنا تھا جو فارس وجدان کا اپنے آپ سے ہوا تھا، وہ پہلی ملاقات تھی جو اس لمحے، اس پل فارس وجدان کی اپنے کسی روپ سے ہوئی تھی۔ وہ جس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ ادینہ زبیر کا بیٹا تھا، نہ حماد شرازی کا۔ وہ بس 1.5 سال کا ایک فارس تھا، جس کی پیشانی پہ ایک زخم تھا، جس کی گردن پہ بھی ایک لکیر سی تھی، نیل جیسی، وہ بم ہوتی ہوئی، جس کی تھوڑی پر بھی ہلکی سی چوٹ نظر آ رہی تھی، اور جو شدت سے روتا چیختا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا فارس تھا جس کا باپ حقیقتاً مر چکا تھا اور جس کی ماں اسے واقعتاً چھوڑ چکی تھی، کہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا فارس تھا جس کی زندگی میں اعظم شرازی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی داخل ہو چکا تھا، جو اس کے معصوم چہرے پر اس کی ماں کو کھوج رہا تھا، اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تصویر وہی تھی، منظر بھی، بس کردار بدل گئے تھے۔ حکایت پھر سے لکھی جا رہی تھی کہ اعظم شرازی کی جگہ فارس وجدان آ گیا تھا، فارس وجدان کی جگہ ریان شرازی نے لے لی تھی۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے پھیلا دیے گئے، امتحان شروع ہو گیا، فارس وجدان کا امتحان۔ ایک یکساکت نگاہیں ریان شرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئیں۔ وہ پھر سے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے آیا، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ فارس، ایک اور فارس، اس نے سر گرا لیا تھا، اس نے شکست تسلیم کر لی۔ ریان شرازی اب اس کی گرفت میں تھا، اس کے سینے سے لگا ہوا، شدت سے روتا بلکتا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ اندھیرے سے مٹنے لگے، ہوائیں رک کر پھر سے چلنے لگیں، پتوں کی سرگوشیاں بلند ہوئیں، زمین نے وسعت پکڑ لی۔ وہ اسے گرفت میں لیے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ہنوز اس کی شرٹ دبوچے، اپنے دوسرے ہاتھ کو بند رکھے، اپنا منہ اس کے سینے میں ہی دیے ہوئے تھا۔ اس کا رونا بھی تک بند نہیں ہوا تھا، اس کا ننھا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ فارس وجدان کا کپ کپاتا ہاتھ اس کی پشت پہ آ ٹھہرا، اس کی کپ کپاہٹ کچھ مدھم پڑی، مگر اس کی ہچکیاں بند نہ ہوئیں، اس کا رونا کم نہ ہوا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی لائٹس آن کر دیں تاکہ روشنی میں اس کا خوف کم ہو۔ چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئیں، ایسی دہشت تھی ان میں جیسے اس نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہو۔ ٹیشو سے اس کی ناک منہ صاف کیا، پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی، کچھ پانی گر رہا تھا، کچھ اس کے حلق میں جا رہا تھا، مگر اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے چپ کیسے کروائے؟ اس نے پھر اس بیگ کو کھولا جس میں اس کا سامان تھا، اس میں فیڈر تھا۔ اس نے فیڈر کا ڈھکن ہٹا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ بھوک کی شدت سے نڈال وہ دودھ پینے لگا، ہچکیاں ختم ہو گئیں، صرف سسکیوں کا گمان ہونے لگا۔ وہ کچھ سنبھل گیا تو اس نے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھانا چاہا اور وہ چپ ہوتے ہوتے ایک بار پھر مچل کر شدت سے رونے لگا۔ وہ کسی صورت بھی اس سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً ایک بازو میں اسے لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، سفر شروع ہو گیا۔ ریان کی نگاہیں اب جلتی بجھتی موتیوں پر تھیں، کار اسکرین پر ابھرتے لفظوں پر تھی، رسٹ واچ کے چمکتے ڈائل پر تھے۔ چلتی ہوئی گاڑی میں خاموشی اور سناٹے میں نیند غالب آنے لگی۔ اس کی گردن بازو پر ڈھلک گئی۔ ریان شرازی اپنے ننھے ہاتھ سے اس کی شرٹ ہنوز دبوچے رہا تھا۔ یہ گرفت خوف سے بچنے کے لیے تھی، یہ گرفت تحفظ اور امن کے لیے تھی، ایسی مضبوط گرفت جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اب چھڑا نہیں سکتی تھی۔ اوکے، 19ویں قسط ختم ہو گئی اور یہ کافی لمبی قسط تھی، میرے گلے میں درد شروع ہو گیا اور بہت اچھی ایپیسوڈ تھی اور ایموشنل بھی درمیان میں میں تو ہو رہی تھی۔ فارس یار، اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے، پاسٹ سارا ختم ہو گیا اور اب بس یہی ہے جو ہے۔ اب ایپیسوڈ بھی تو صرف 20ویں 21ویں 22ویں 23ویں 4 ایپیسوڈز رہ گئے ہیں۔ یار اعظم شرازی نا، ان کی پرسنالٹی تو اچھی تھی، ایک بات تو ماننے والی ہے کہ انہوں نے حماد کو گھر سے نکال دیا تھا جب ان کو پتہ تھا کہ حماد نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ تو ویسے حماد تو بہت شیطان تھا یار، جمیلہ کی اولاد ہو کے ایسا شیطان بچہ، تو جمیلہ نے تربیت نہیں کی اپنے بیٹے کی، تو اس نے ادینہ نے، اچھا یہ ادینہ اور آرزو کا کریکٹر کتنا ملتا جلتا ہے نا، جیسے بالکل آرزو نے کیا ویسے ہی ادینہ کر رہی ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو چھوڑ سکتا ہے؟ ایک ماں نہیں چھوڑ سکتی یار، جو چھوڑ دیتی ہے پھر وہ کیسی عورت ہوتی ہے؟ پیسوں کے لیے، عجیب سی بات ہے، کوئی اپنی اولاد کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اب ادینہ نے بھی ریان کو ان کے پاس چھوڑ کے اور وہ چلی گئی ہے، اور وہ اب ان کو تنگ کری ہے، فارس کو، اور بس ایسے ادھر ادھر ٹور مار رہی ہے۔ اب کیونکہ ادینہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ الگ رہی تھی لندن میں، تو اس کے بہن بھائیوں کو نہ اس سے کوئی اپنائیت ہوگی اور نہ ہی اس کے بچے سے کوئی اپنائیت ہوگی، تو وہ اس لیے ریان کو اچھے سے نہیں رکھتے۔ اور کتنے اچھے سے رائٹر نے یہ سارا کچھ دکھایا نا کہ ریان اس کی جگہ پر آ گیا، فارس کی جگہ پہ۔ اب دیکھیں، اس کے دادا کو آرزو نہیں اچھی لگتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بس عام سی عورت تھی، اس لیے کہ وہ پہلے اس کے دادا کو اس کے دادا کے ساتھ فلرٹ کر چکی تھی، وہ چاہتی تھی اس کے دادا کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، تو وہ نہیں مانے تو انہوں نے اس کے بیٹے کو پھنسا لیا۔ تو سیم اب ادینہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ادینہ نے پہلے فارس کو کیا، تو پھر فارس اسے نہیں لگا کہ یہ کوئی رچ ہے یا اس کا بڑا خاندان ہے، تو اس کے جو بھائی تھا اس کے ساتھ کر لیا۔ تو یہ بالکل نا سرکل ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کو ادینہ سے نفرت تھی ہی تھی، تو ادینہ کے بچے سے بھی تھی نفرت، تو اس کو ریان بالکل، وہ ریان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اسے لگا کہ نہیں۔ اور اعظم شرازی کے ساتھ اس کے آخر میں کتنے اچھے سے تھے، مطلب اس کو بھی نا اٹیچمنٹ ہو گئی تھی تھوڑی تھوڑی اپنے دادا کے ساتھ۔ یار اعظم شرازی نے اس کے ساتھ جو جملے بولتے تھے وہ سب بہت غلط تھا، اپنی اس کی پہچان لے لی تھی، لیکن وہ اس کو پھر بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے، اس کو پھر بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے، وہ خراب نہ ہو جائے، اس کی سنگت کیسی ہے، وہ پڑھ رہا ہے نا، وہ پڑھے، وہ جاب کرنے لگ جاتے تو اس کی جاب چھڑوا دیتے تاکہ وہ پڑھے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے جمیلہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو پھر وہ تھوڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی اس پہ ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ اور راہم، یار راہم بڑے مزے کا بندہ ہے، مجھے تو راہم بڑا اچھا لگ رہا ہے، اللہ کرے راہم کے ساتھ اب کچھ نہ ہو، ہے نا، تو راہم رہے یار، راہم اللہ کرے اینڈ تک رہے۔ پر راہم اور کیا کرتا ہے؟ اچھا ہیکر ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور بس اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جنت بھی آ گئی ہے فائنلی اتنے ہی زیادہ ایپیسوڈز کے بعد۔ اب جنت کو یہ پتہ چلنا ہے کہ یہ وہی ہے فارس جو بچپن میں میرا دوست تھا، اور جمیلہ شرازی کو اب کچھ نہ کریں یار، جمیلہ زندہ رہے اور وہ ریان کو دیکھے، اور یہ صحیح تھا، ہے نا۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔